السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کا انتہائی دلچسپ اور عجیب و غریب کارنامہ۔ طلیسم ہوشربا کی شمالی سمت ایک بہت بڑا شارالہ نامی شہر آباد تھا۔ اس شہر کو طلیسم ہوشربا کا سب سے مضبوط اور عظیم طلیسم نگر سمجھا جاتا تھا۔ یہاں بسنے والے جادوگر عام جادوگروں کے مقابلے میں بے حد ذہین اور چالاک ترین جادوگر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا کا عیار سے عیار انسان انہیں بے وقوف نہیں بنا سکتا اور نہ ہی انہیں کوئی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اس کی وجہ انجاشا کی روحیں تھیں۔ یہ روحیں دن رات شارالہ پر پرواز کرتی رہتی تھیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کوئی جادوگر، کوئی عیار شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ عیار چاہے کسی روپ میں شارالہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، فوراً روحوں کی نظر میں آ جاتا، کیونکہ روحوں کی نگاہیں اس قدر تیز تھیں کہ وہ 7 پردوں میں بھی چھپی ہوئی چیزوں کو بآسانی دیکھ سکتی تھیں۔ پھر بھلا کوئی بہرو بدل کر ان کی نگاہوں سے کیسے بچ سکتا تھا؟ اس طلیسم نگر کا سردار ایک بوڑھا جادوگر تھا۔ خوفناک شکل اور بڑی بڑی داڑھی مونچھیں اس کے بھیانک پن میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سمجھا جاتا تھا۔ یہ چونکہ گونگا تھا اور بول نہیں سکتا تھا، اس لیے گونگے جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ گونگا جادوگر ایک بے حد ظالم اور شفاق انسان تھا۔ اس جادوگر نے دیوتاؤں کی طویل اور بے پناہ عبادت کے بعد ایسی قوتیں حاصل کر لی تھیں جن کی وجہ سے دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کے نام سے تھرتھراتا تھا۔ انجاشا کی روحوں کا اصل مالک بھی یہی تھا۔ ان روحوں کو اس نے 5000 برس کی طویل ترین ریاضت کے بعد اپنے قبضے میں کیا تھا۔ یہ تمام روحیں گونگے جادوگر کی تابع تھیں اور اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتی تھیں۔ اس وقت گونگا جادوگر سونے کی مسند پر نہایت شان سے کڑا بیٹھا تھا۔ اس کے عقب میں 2 نہایت خوبصورت لڑکیاں مور پنکھ سے اسے ہوا جھلنے میں مصروف تھیں۔ اس وقت وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس کے تخت کے قریب بجلی سی چمکی اور وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ پتلے کو دیکھ کر گونگا جادوگر چونک پڑا، کیونکہ وہ افراسیاب کے اس خاص پتلے کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ پتلے نے ادب سے جھک کر گونگے جادوگر کو سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ گونگے جادوگر نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کا مضمون پڑھ کر وہ یکدم چونک کر سیدھا ہو گیا اور جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت ایک عجیب سے مسرت انگیز چمک لہرانے لگی۔ اس نے خط پڑھ کر ہاتھ کے اشارے سے پتلے کو جانے کا اشارہ کیا۔ پتلا اس کا اشارہ پا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ پتلے کے جانے کے بعد گونگے جادوگر نے زور سے 3 بار تالی بجائی، بجلی چمکی اور ایک عجیب و غریب جسم والی مخلوق نمودار ہوئی۔ اس کا جسم تھا تو انسانوں جیسا، مگر اس کے آر پار بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی پھوٹتی ہوئی روشنیاں، لمبا ناک، بڑی بڑی آنکھیں اسے بے حد ہیبت ناک بنا رہی تھیں۔ سر انڈے کے چھلکے کے مانند صاف و شفاف۔ یہ گونگے جادوگر کی تابع انجاشا کی روح تھی۔ انجاشا کی روح نے جھک کر گونگے جادوگر کو سلام کیا اور بھاری آواز میں بولی، حکم عالی جا، غلام آپ کے اشارے کی منتظر ہے۔ جاؤ، ہمارے لیے سواری کا انتظام کرو، ہمیں شہنشاہ افراسیاب نے بلوایا ہے۔ گونگے جادوگر نے انجاشا کی روح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ چونکہ گونگا جادوگر بول نہیں سکتا تھا، اس لیے آنکھوں کے ذریعے دماغ کو حکم دیتا تھا۔ جو حکم آقا، روح نے جواب دیا اور وہاں سے فوراً غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد گونگا جادوگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں منتر پڑھ کر اپنے کپڑوں کو چھوا۔ ایک جھماکا سا ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس کے جسم پر انتہائی نفیس اور قیمتی لباس آ گیا۔ اس نے گردن اکڑائی اور نہایت شان سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ عظیم الشان محل کی چھت پر ایک نہایت خوبصورت رتھ موجود تھی۔ رتھ کے آگے 3 سرخاب پرندے جتے ہوئے تھے۔ گونگا جادوگر چھت پر آ کر اس رتھ میں سوار ہو گیا۔ گونگا جادوگر کے رتھ میں بیٹھتے ہی اچانک سرخاب پرندوں نے پر پھڑپڑائے اور رتھ سمیت فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ رتھ کے ارد گرد 10 کے قریب انجاشا کی روحیں حفاظت کے طور پر گونگے جادوگر کے ساتھ اڑ رہی تھیں۔ ہوائی رتھ کو سرخاب تیزی سے کھینچتے ہوئے بادلوں میں تیرتے جا رہے تھے۔ کافی دیر ہوائی سفر کے بعد سرخاب رتھ سمیت افراسیاب کے محل کی چھت پر اتر آئے۔ محل کی چھت پر افراسیاب اس کے استقبال کے لیے خود موجود تھا۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں خوبصورت لڑکیاں اور پریاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ جو ہی گونگا جادوگر رتھ سے باہر آیا، وہ خوشی سے نعرے لگاتی ہوئیں اس پر پھول کی پتیاں نچھاور کرنے لگیں۔ افراسیاب نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ گونگے جادوگر کے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آئیے آئیے دنیا کے عظیم جادوگر، ہم تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔
تمہاری آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے، آئیے تشریف لائیے، افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گونگے جادوگر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ افراسیاب گونگے جادوگر کو نہایت عزت و احترام سے لیے ہوئے ایک نہایت خوبصورت کمرے میں آ گیا۔ افراسیاب نے کمرے میں موجود مرصع تخت پر جادوگر کو بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب موجود دوسرے عالیشان تخت پر بیٹھ گیا۔ عظیم جادوگر، تمہیں یقیناً ہمارا پیغام مل گیا ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے زحمت دی ہے۔ افراسیاب نے بات شروع کرتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے آپ کا رکا ملا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ اپنی سلطنت کی ساری دولت ہمارے طلیسم نگر میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ گونگے جادوگر نے افراسیاب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بس گونگے جادوگر، کچھ مت پوچھو، میں کچھ لوگوں سے بری طرح سے زچ آیا ہوا ہوں، خاص طور پر ایک چھچندر نما انسان امرو عیار سے۔ اس نے سچ پوچھو تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ ایک کمزور سا بوڑھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کا بھی باپ ہے، انتہائی عیار اور چالاک ترین انسان۔ جب چاہے طلیسم ہوشربا میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ طلیسم میں آتا ہے تو جادوگروں کی کم بختی آ جاتی ہے۔ وہ اپنی عیاری اور چالاکی سے نہ صرف جادوگروں کا سارا خزانہ لوٹ لیتا ہے بلکہ انہیں قتل بھی کر دیتا ہے۔ آج تک کوئی نامی گرامی جادوگر اسے ہلکی سی زک بھی نہیں پہنچا سکا۔ سینکڑوں بار ہم نے اس بدبخت کو گرفتار کروایا، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ آنے کے باوجود نکل جاتا ہے۔ کئی بار ہم اس کے دھوکے میں اپنے ہی جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ وہ عام جادوگروں کو تو دھوکہ دیتا ہی ہے، مگر ہمیں بھی وہ چکمہ دینے سے باز نہیں آتا۔ روغن عیاری سے وہ بھیس بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، ایسا بھیس بدلتا ہے کہ کوئی ماہر سے ماہر جادوگر بھی اسے پہچان نہیں پاتا۔ پورا طلیسم اس کی حرکتوں سے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم خود اس کی حرکتوں سے سخت نالاں ہیں۔ ہم ہزار کوششوں کے باوجود اسے نہیں مار سکے، بلکہ وہ جب بھی طلیسم میں آتا ہے کئی عظیم جادوگر اپنے مال و اسباب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور 2-4 جادوگروں کو تو وہ ٹھکانے بھی لگا جاتا ہے۔ جب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ ہم اس بدبخت کا کیا سدباب کریں تو ہم سوچ میں پڑ گئے۔ پھر ہمیں آپ کا خیال آیا، چونکہ طلیسم شالالہ طلیسم ہوشربا کا سب سے بڑا اور محفوظ ترین طلیسم نگر سمجھا جاتا ہے۔ اس طلیسم کی حفاظت کے لیے آپ کی پجاری روحیں ہر وقت فضا میں منڈلاتی رہتی ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر ایک معمولی سا پرندہ بھی طلیسم میں پر نہیں مار سکتا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے طلیسم کی حفاظت کے لیے ایسے طلسمی انتظامات کر رکھے ہیں کہ خود امرو عیار بھی آپ کے طلیسم سے خائف ہے، اور اس نے آج تک آپ کے عظیم طلیسم نگر میں قدم رکھنے کی جسارت نہیں کی۔ تب ہمارے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ہم نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنی پوری سلطنت کا خزانہ طلیسم شاراللہ میں رکھوا دینا چاہیے۔ اس سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں خزانے کی طرف سے کوئی فکر نہ ہوگی، کیونکہ عیار طلیسم شاراللہ میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ طلیسم کے حفاظتی انتظامات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ بدبخت امرو طلیسم میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ چاہے جس بیس میں ہو فوراً انجاشہ کی روحوں کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور انجاشہ کی روحوں کی نگاہوں میں ایک بار کوئی عیار آ جائے تو وہ اس کا کیا حشر کرتی ہیں یہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے خزانے کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں؟ افراسیاب یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور جواب طلب نگاہوں سے گونگے جادوگر کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر آپ جیسا انسان ایک معمولی عیار سے اتنا خوفزدہ ہو رہا ہے، یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ کیا وہ مجھ سے اور آپ سے بھی بڑا جادوگر ہے؟ گونگے جادوگر نے کہا، نہیں، وہ جادو کے ابجد سے بھی واقف نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہم سب پر بھاری ہے۔ وہ جس قدر چالاکی اور ہوشیاری سے چکر دیتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ہماری شاہرگ بھی کاٹ ڈالے گا۔ افراسیاب نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور گونگا جادوگر حیرت سے آنکھیں پھاڑے افراسیاب کی جانب یوں دیکھنے لگا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے سامنے دنیا کے تمام جادوگروں کا شہنشاہ بیٹھا ہے۔ ظاہر ہے ایک عظیم ترین جادوگر ایک معمولی عیار سے اس طرح خوفزدہ ہو رہا تھا۔ یہ بات گونگے جادوگر کے لیے حیران کن تھی۔ کمال ہے، کیا وہ اتنا ہی خطرناک انسان ہے؟ اس نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر وہ افراسیاب کی جانب مڑا۔ ٹھیک ہے شہنشاہ افراسیاب، میں آپ کی دولت اپنی تحویل میں لینے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک نہیں 2 شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ افراسیاب چونکا۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کا خزانہ کہاں اور کس جگہ رکھوں، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے
کہ میں اس امرو عیار نامی عیار کو، جسے آپ خام کا ہوا بنا رہے ہیں، اسے میں چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ گونگے جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ امرو عیار کو چیلنج دینا چاہتے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ افراسیاب اس کی بات سن کر بری طرح اچھلا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس امرو عیار میں کتنا دم خم ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ طلسم ہوشربا کا سارا خزانہ میری تحویل میں ہے۔ اگر وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا عیار سمجھتا ہے تو طلسم شاراللہ میں آ کر وہ خزانہ مجھ سے حاصل کر لے۔ گونگے جادوگر نے جواب دیا، اور افراسیاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو گونگے جادوگر؟ تم اس بدبخت کو جانتے نہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اگر اس خبیث کو معلوم ہو گیا کہ مرکز کا سارا خزانہ شاراللہ میں ہے تو وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی پہنچ جائے گا، اور اس شیطان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کیا کر گزرے۔ ایسی بچگانہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو۔ خزانے کی منتقلی کے بارے میں ہم کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ ہم یہ کام نہایت رازداری سے کریں گے۔ اگر امرو کبھی یہاں آیا تو ہمیشہ ناکام و نامراد ہی واپس جائے گا۔ جتنا عرصہ وہ اصل حقیقت سے لا علم رہے اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ اگر کبھی اسے پتہ چل بھی گیا تب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو جی میں آئے کرنا۔ افراسیاب نے گونگے جادوگر کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں اس امرو عیار کو چیلنج کروں گا، اور ضرور کروں گا۔ آپ نے میرے غصے کو للکارا ہے شہنشاہ۔ میں اسے بتاؤں گا کہ آپ جس معمولی عیار سے اس قدر خوفزدہ ہیں اسے میں کسی حقیر مچھر کی مانند مسل دوں گا۔ گونگے جادوگر نے دل میں سوچا۔ افراسیاب اسے ہدایات دیتا رہا، مگر وہ اس کی ہدایات کہاں سن رہا تھا۔ وہ تو تصور ہی تصور میں امرو عیار کا کٹا ہوا سر افراسیاب کے قدموں میں پھینک کر حقارت بھرے انداز میں کہہ کے لگا رہا تھا۔ خواجہ امرو عیار کی قسمت میں ان دنوں چین ہی چین لکھا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ اور افراسیاب کی فوجیں بالکل خاموش تھیں۔ کسی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی مطمئن تھا۔ کبھی کبھار وہ جنگل میں چلا جاتا، جہاں اسے کوئی نہ کوئی جادوگر مل جاتا۔ وہ عیاری سے نہ صرف اس جادوگر کو ٹھکانے لگا دیتا بلکہ اس کی ساری جمع پونجی لے اڑتا۔ اس وقت بھی وہ اسی خیال کے تحت جنگل میں نکل آیا تھا کہ شاید اس کے ہاتھ کوئی جاسوس جادوگر لگ جائے۔ وہ جنگل میں نہایت اطمینان سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چلا جا رہا تھا کہ اچانک کسی کے کراہنے کی آواز سن کر وہ رک گیا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ ابھی وہ حیرت سے سمت کا اندازہ ہی لگا رہا تھا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے کہ اسی لمحے وہی کراہیں دوبارہ ابھرنے لگی۔ آواز کسی عورت کی معلوم ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو۔ امرو نے غور کیا تو کراہیں اسے ایک درخت کے پیچھے سے آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، میں شدید تکلیف میں ہوں۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اس مرتبہ کراہوں کے ساتھ درد میں ڈوبی ہوئی آواز بھی سنائی تھی، اور امرو تیزی سے اس درخت کی جانب بڑھتا چلا گیا جہاں سے آواز آئی تھی۔ درخت کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت لڑکی زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے، وہ شدید زخمی معلوم ہو رہی تھی۔ کون ہو تم، اور تمہیں کس نے اس حال میں پہنچایا ہے؟ امرو نے جلدی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو، میری جان نکلی جا رہی ہے، میں مر رہی ہوں، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ لڑکی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہا، او واقعی تمہاری حالت تو بے حد خراب ہے، اب کیا کیا جائے؟ امرو نے تشویش بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں مرنا نہیں چاہتی، نیک دل انسان، بچا لو مجھے۔ میں تکلیف کی شدت سے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ امرو نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی کھجائی، پھر یکلخت اسے حکیم راموس کا خیال آیا۔ حکیم راموس سردار امیر حمزہ کے لشکر کا ایک شاہی طبیب تھا۔ امرو کو حکیم راموس کا خیال آنا تھا کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے زخمی لڑکی کو اٹھا کر زنبیل میں ڈالا اور بجلی کی سی تیزی سے لشکر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے اتنی تیز دوڑ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑا ہو۔ چند ہی لمحوں بعد وہ لشکر میں جا پہنچا۔ لوگوں نے اسے اتنی تیز بھاگ کر آتے دیکھا تو حیران ہونے لگے، مگر امرو نے کوئی پرواہ نہ کی اور بھاگتا ہوا تیزی سے حکیم راموس کے خیمے میں آ گیا۔ او امرو، تم خیر تو ہے؟ اس طرح کیوں بھاگ آئے ہو؟ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے کیا؟ حکیم راموس نے اسے دیکھ کر شوخ لہجے میں کہا، راموس میں تمہیں سب باتیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال تم اس لڑکی کی خبر لو۔ امرو نے جلدی سے کہا، پھر فوراً زخمی لڑکی کو زنبیل سے نکال کر چٹائی پر لٹا دیا۔ لڑکی زخموں کی تاب نہ لا کر شاید بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ او کون ہے یہ؟ کس نے زخمی کیا ہے اسے؟ حکیم راموس نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔
میں نے کہا نا تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے تم اس کی مرہم پٹی کرو، کہیں یہ مر ہی نہ جائے، امرو نے جواب دیا، اور حکیم سر ہلا کر لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امرو کچھ سوچ کر خیمے سے باہر چلا آیا اور بے چینی کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر ٹہلنے لگا۔ نہ جانے کون بیچاری ہے، اس جیسی حسین اور معصوم لڑکی سے بھلا کس کی دشمنی ہو سکتی تھی؟ یہ اس قدر زخمی کیسے ہو گئی، اور اسے زخمی حالت میں جنگل میں کون پھینک گیا؟ لاتعداد سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے، مگر اسے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک الجھے ذہن سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر دوبارہ وہ خیمے میں داخل ہو گیا۔ زخمی لڑکی کے سر، ہاتھ، پاؤں اور کاندھے پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور حکیم راموس اس کا سر اٹھائے ایک کٹورے میں کسی بوٹی کا رس پلانے میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر امرو کی جان میں جان آئی۔ مبارک ہو امرو، اب اس کی زندگی خطرے سے باہر ہے۔ اگر تم اسے چند لمحے اور نہ لاتے تو اس کا بچنا محال تھا۔ نہ جانے بیچاری کیسے اس قدر زخمی ہو گئی ہے، عجیب و غریب زخم ہے۔ اس کے جسم پر زخموں کی کھال جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی، اور ان پر نیلے رنگ کا عجیب بدبودار مواد جمع ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اسے کس چیز سے زخمی کیا گیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ حکیم راموس نے حیران ہوتے ہوئے امرو سے کہا۔ نہیں، یہ مجھے اسی حالت میں جنگل میں پڑی ہوئی ملی تھی، میں خود بھی اسے نہیں جانتا، نہ جانے یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ میں تو صرف انسانی ہمدردی کے ناطے تمہارے پاس لے آیا تھا۔ شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ میں خواہ مخواہ پریشان رہتا۔ امرو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ بوڑھا حکیم اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس نے پیالہ لڑکی کے ہونٹوں سے ہٹا لیا اور اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ خاصا خون بہہ گیا ہے، بہرحال میں نے اسے طاقت کی دوا پلا دی ہے، امید ہے جلد ہی اسے ہوش آ جائے گا، حکیم راموس نے کہا، اور امرو نے سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد اچانک لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ مم، میں کہاں ہوں؟ اس نے حیرت سے نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ تم دوستوں میں ہو، اچھی لڑکی، گھبراؤ نہیں، تمہیں زخمی حالت میں کوئی جنگل میں پھینک گیا تھا، میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر لایا ہوں۔ حکیم صاحب نے تمہارے زخموں کی مرہم پٹی کر دی ہے، اب تم بالکل ٹھیک ہو، امرو نے جلدی جلدی کہا۔ اس کی بات سن کر لڑکی اس کی جانب ممنون بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے، اچھی لڑکی، اور تمہیں زخمی کس نے کیا تھا؟ چند لمحوں بعد امرو نے پوچھا۔ امرو کی بات پر لڑکی کا چہرہ تن گیا اور اس کی آنکھوں میں نفرت انگیز چمک ابھر آئی۔ وہ میرا دشمن تھا، اس نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، میں اسے اس حرکت کی ایسی سزا دوں گی کہ وہ زندگی بھر اپنے زخم چاڑتا رہے گا۔ لڑکی نے نفرت سے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ مگر وہ تھا کون؟ امرو نے پوچھا۔ معصوم، میرے اور میرے باپ کا بدترین دشمن، لڑکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ معصوم، یہ نام تو سنا ہوا لگتا ہے۔ ارے او، کہیں تم اس معصوم بونے کی بات تو نہیں کر رہی جو نیلی پہاڑی کے عقب میں غار کے محل میں رہتا ہے؟ امرو نے پہلے سوچتے ہوئے پھر بری طرح چونک کر کہا، ہاں میں اسی معصوم کی بات کر رہی ہوں، مگر تم اسے کیسے جانتے ہو، نیک دل انسان؟ کیا وہ تمہارا بھی دشمن ہے؟ خوبصورت لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے، اور وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ امرو نے کہا، میرا نام امسامہ ہے اور میں طلیسم شاراللہ کے سردار گنگے جادوگر کی بیٹی ہوں۔ لڑکی نے بات شروع کی اور امرو یکلخت اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو تو تم شاراللہ کی شہزادی ہو؟ امرو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بوڑھا حکیم جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ بھی اس کی بات سن کر چونک پڑا تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں شاراللہ کی شہزادی امسامہ ہوں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھو، میرے ہاتھ پر شاراللہ کی نشانی۔ لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی امرو کی جانب کر دی، جہاں سرخ رنگ کے 2 ناگ بنے ہوئے تھے۔ سرخ ناگوں کی نشانی امرو اچھی طرح سے پہچانتا تھا، وہ واقعی شاراللہ کی شہزادی امسامہ تھی۔ او، واقعی یہ نشانی طلیسم شاراللہ کی خاص نشانی ہے، مگر تم یہاں کیسے آ گئیں؟ طلیسم شاراللہ تو یہاں سے لاکھوں کوس دور ہے۔ امرو حیرت سے بولا۔ ہاں، یہاں میں اسی بدبخت معصوم کی بدولت پہنچی ہوں۔ وہ ایک عرصے سے ہماری خاندانی سفید مورتی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ مورتی چرانے کی کوشش کی، مگر کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ آج پتہ نہیں وہ کس طرح ہمارے محل میں داخل ہو گیا۔ وہ مورتی چرا کر بھاگ رہا تھا کہ اتفاقاً اس پر میری نظر پڑ گئی۔ اسے سفید مورتی لے جاتے دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑی۔ اس سے قبل کہ میں اسے پکڑتی
وہ زمین میں سما گیا۔ میں نے زمین کی تہہ میں اسے تلاش کیا مگر وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ وہ مورتی لے کر یقیناً اپنے غار کے محل میں گیا ہوگا، اس لیے میں فوراً اپنے طلسمی تخت پر بیٹھ کر اس کے محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ وہ بدبخت اس جنگل میں میری گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ میرا تخت جو ہی اس جنگل کے اوپر سے گزرنے لگا وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی اس نے اچانک دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو میری طرف کر کے زور سے جھٹکا۔ اس کی انگلیوں سے زرد روشنی نکل کر مجھ سے ٹکرائی۔ میرے حلق سے تیز چیخ نکلی اور میں تخت سے اچھل کر نیچے گرتی چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ میں نہیں جانتی۔ میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں اے نیک دل انسان۔ اگر تم بر وقت میری مرہم پٹی نہ کرواتے تو اب تک میں یقیناً ختم ہو گئی ہوتی۔ تمہارے اس احسان کے بدلے میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں ہیرے موتیوں میں تول دوں، مگر افسوس اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ شہزادی امسامہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مگر امرو اس وقت کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے حکیم کو اشارہ کیا اور دونوں خیمے سے باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے امرو؟ بوڑھے حکیم نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راموس، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جس سے اس لڑکی کے زخم جلد اچھے ہو جائیں؟ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خاص منصوبہ آیا ہے، امرو نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسا منصوبہ؟ بوڑھے حکیم راموس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو راموس کہ طلسم شاراللہ طلسم ہوشربا کا سب سے بڑا طلسم ہے اور اسے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کے سردار گونگے جادوگر نے ایسے ایسے طلسمی انتظامات کر رکھے ہیں کہ میں خود بھی اس کے خوف سے وہاں جانے کی جرت نہیں کر سکتا، مگر میری ہمیشہ سے یہی تمنا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں طلسم شاراللہ میں داخل ہو جاؤں اور وہاں کے سردار گونگے جادوگر اور طلسم شاراللہ کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دوں، مگر میں آج تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب اس شہزادی کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اگر کسی طرح سے طلسم میں داخل ہو جاؤں تو انشاءاللہ جب تک طلسم فتح نہ کر لوں تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ ایک بار میرے طلسم میں داخل ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا اور یہ طلسم میرے ہاتھوں فنا ہو گیا تو یقین جانو یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہوگی۔ افراسیاب کی اس طلسم کے ختم ہونے سے کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی اور اسے کافی عرصہ تک سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، مگر کیا یہ آپ کو طلسم میں اپنے ساتھ لے جائے گی اور کیا وہاں تمہیں ان طلسمی آفات سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ حکیم راموس نے پوچھا۔ اس کا باپ بھی مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، میں ایسا چکر چلاؤں گا یہ انکار نہیں کر سکے گی۔ اور رہی طلسمی قوتوں اور آفات کی بات تو اللہ وارث ہے، میں ان کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ تم بس جلد سے جلد اسے اچھا کر دو جب تک میں سردار امیر حمزہ کی خدمت میں حاضری دے آؤں اور ان سے اجازت لے آؤں۔ امر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور بوڑھے حکیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او امرو، اگر ایسا ہو جائے تو یقین جانو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فتح ہوگی، سب سے بڑی۔ اس طلسم کے تباہ ہونے سے افراسیاب کو ایسی عبرتناک شکست ملے گی کہ وہ کئی سالوں تک سنبھل نہ سکے گا۔ سردار امیر امرو کا منصوبہ سن کر خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک لہرا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سوچتے ہوئے کہنے لگے، مگر امرو، تم طلسم شاراللہ جاؤ گے کیسے؟ طلسم شاراللہ جانے کا پہلے بھی کئی مرتبہ ارادہ کر چکے ہو، مگر طلسم میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس لوٹ آئے، پھر آج ایک دم بیٹھے بٹھائے تمہیں طلسم کا خیال کیسے آ گیا؟ بس پیر و مرشد، آج میرے ہاتھ طلسم شاراللہ کا ایک ایسا مہرہ لگا ہے جس کی وجہ سے مجھے قوی امید ہے کہ میں اب آسانی سے طلسم میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں یہ بات دعوے سے تو نہیں، البتہ اس یقین کے ساتھ ضرور کہوں گا کہ اگر اللہ نے چاہا اور میں ایک مرتبہ انجاشا کی روحیں، جنہیں عرف عام میں پجاری روحیں کہتے ہیں، کی نظروں سے بچ کر طلسم میں داخل ہو گیا تو گونگا جادوگر میرے ہاتھوں سے ہرگز نہیں بچے گا۔ میری دیرینہ حسرت تھی کہ میں کسی طرح سے طلسم شاراللہ میں جا کر اس بدبخت گونگے جادوگر سے ٹکر لوں جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں ایک خاص بات بھی تو ہے۔ یہ کہتے ہوئے امرو پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ خاص بات؟ وہ کیا؟ امیر حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ پھر امرو کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے اور کہکا مار کر ہنس دیے۔ او ہاں، واقعی امرو، تمہارا خیال صحیح ہے۔ طلسم شاراللہ دنیا کا سب سے امیر ترین طلسم ہے۔ یہاں کے معمولی سے معمولی جادوگر کے پاس بھی لاکھوں کروڑوں کا اثاثہ ہے۔
اور پھر ہاں ہمیں یاد آیا، طلسم میں موجود ہمارے ایک خاص مخبر نے ہمیں ایک اطلاع بھی تو بھیجی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سردار امیر حمزہ چونک پڑے۔ اطلاع؟ کیسی اطلاع؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ لو تم خود ہی پڑھ لو، امیر حمزہ نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اور گاؤ تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا کاغذ نکال کر امرو کو تھما دیا۔ امرو نے حیرت سے کاغذ کی جانب دیکھا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کی تحریر پڑھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر کانوں سے جا لگیں اور اس کا چہرہ جوش اور مسرت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ امرو نے اچھلتے ہوئے کہا اور خط واپس سردار امیر کو دے دیا۔ بالکل، ہمارا مخبر کبھی جھوٹی اطلاع نہیں دیتا۔ جس وقت افراسیاب گونگے جادوگر کے ساتھ ایک خاص کمرے میں راز و نیاز کر رہا تھا، اس وقت میرا مخبر ایک پرندے کے روپ میں اس کمرے کے روشن دان میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سردار امیر نے جواب دیا، او بہت خوب، اب تو میرا وہاں جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایک تیر سے 3 شکار، واہ مزہ آ جائے گا۔ ایک تو میں طلسم شاراللہ کو انشاءاللہ تباہ کر دوں گا اور گونگے جادوگر کو مار دوں گا، دوسرا اس کے چیلنج کا منہ توڑ جواب دوں گا، اور تیسرا نہ صرف طلسم شاراللہ بلکہ افراسیاب کی دولت بھی۔ امرو فرتے مسرت سے جملہ بھی پورا نہ کر سکا۔ وہ تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے امرو، مگر دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم اس کی جادوئی طاقتوں سے اچھی طرح واقف ہو، کہیں لینے کے دینے ہی نہ بڑھ جائیں۔ جو قدم اٹھانا اچھی طرح سے سوچ کر اٹھانا۔ ہم تم جیسے مخلص اور مہربان دوست کو کھونا نہیں چاہتے۔ سردار امیر نے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ فکر مت کیجیے پیر و مرشد، جب تک آپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہے تب تک کوئی شیطانی قوت امرو عیار کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ بس آپ میرے حق میں دعا فرماتے رہیے گا۔ امرو انکساری سے بولا اور سردار امیر اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اچھا آقا، اب اجازت دیجیے میں اس شہزادی محترمہ کی خبر لوں، اور دعا کیجیے گا کہ میں جلد سے جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ امرو نے اٹھتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تم نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو، ہماری دعا ہے تم جلد سے جلد کامیاب و کامران واپس لوٹو۔ سردار امیر نے مدبرانہ لہجے میں اسے دعا دی اور امرو عقیدت سے سلام کرتا ہوا خیمے سے باہر نکلنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ امیر حمزہ اسے رکتے دیکھ کر حیرت سے بولے۔ وہ کیا ہے کہ باہر؟ امرو داڑھی کھجاتا ہوا شرماتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، کیا ہے باہر؟ شرما کیوں رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ دراصل باہر قرض خواہوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اگر میں باہر گیا تو وہ مجھے گھیر لیں گے اور آگے جانے نہیں دیں گے۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جو میں انہیں دے سکوں۔ اگر آپ میری ان سے جان چھڑا دیں تو امرو عیار نے منہ بسورتے ہوئے کہا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ یہ 100 اشرفیوں کی تھیلی رکھو، جب تم کامیاب لوٹو گے تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری ان تمام قرض خواہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بس صرف 100 اشرفیاں، امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا اور جھپٹ کر ان کے ہاتھ سے تھیلی لے لی۔ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، میں آ کر 10 لاکھ اشرفیوں سے کم ہرگز نہیں لوں گا، امرو نے کہا اور جلدی سے خیمے سے باہر نکلتا چلا گیا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ امیر حمزہ اسے دی ہوئی اشرفیاں واپس نہ مانگ لے۔ امیر حمزہ اس کی اس حرکت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ امیر حمزہ کے خیمے سے نکل کر امرو اطمینان سے اچھلتا کودتا ہوا حکیم راموس کے خیمے کے پاس آ گیا۔ حکیم راموس خیمے کے باہر بیٹھا تھا۔ تم آ گئے امرو؟ اس نے امرو کو دیکھ کر جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شہزادی کا کیا حال ہے؟ امرو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سوئی ہوئی ہیں، میں نے خاص قسم کی بوٹی کا لیپ اس کے زخموں پر لگا دیا ہے، کچھ ہی دیر میں اس کے زخم مندمل ہو جائیں گے، حکیم راموس نے جواب دیا، اور امرو اطمینان سے سر ہلاتا ہوا خیمے میں آ گیا۔ لڑکی آرام سے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ امرو ایک طرف بیٹھ گیا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ حیرت سے اٹھ کر زخموں کو دیکھنے لگی جن کا اس کے جسم پر نام و نشان بھی نہ تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے شہزادی صاحبہ؟ امرو نے کہا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی یوں چونکی جیسے اس کی موجودگی سے قطعی بے خبر ہو۔ اوہ تم نیک دل انسان، یہ میرے زخم کہاں گئے؟ نہ تو مجھے زخم نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی ذرہ بھر درد محسوس ہو رہا ہے۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے مجھے زخم کبھی لگے ہی نہ ہوں۔ شہزادی امسامہ نے حیرت سے جواب دیا۔ حکیم راموس اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہے شہزادی صاحبہ، یہ تو اس کے لیے معمولی زخم تھے۔ امرو نے یوں منہ بنایا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کمال ہے،
शहजादी ने आंखें फाड़ते हुए पूछा। हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, अमरू ने जवाब दिया। ओह, बहरहाल कुछ भी हो, उसने हमें नई जिंदगी दी है और हमें वक्त से बहुत पहले अच्छा कर दिया है। इस खिदमत का हम उसे इतना इनाम देंगे कि वो सारी जिंदगी ऐशो इशरत से गुजारेगा। शहजादी ने कहा। अरे रहने दो शहजादी, अभी तो तुम पर मेरा कर्ज भी बाकी है। तुम हकीम रामोस को क्या दोगी? अमरू मुंह बनाकर बोला। तुम्हारा कर्ज? शहजादी हैरानी से बोली, फिर चौंक कर मुस्कुराई। ओ हाँ, वाकई हमारी जिंदगी बचाने में तुम्हारा तो सबसे बड़ा हाथ है। अगर तुम हमें जंगल से उठाकर यहाँ ना लाते तो हकीम हमारा किस तरह इलाज करता। वाकई ए नेकदिल इंसान, हम तुम्हें भी इनाम देंगे, हमारा तुमसे वादा रहा। शहजादी अमसामा ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर कब? अमरू ने बेचैनी से पूछा, जैसे उसे इनाम हासिल करने की जल्दी हो। बहुत जल्द हम वापस तलिस्म जाएंगे और वहां से तुम्हें और हकीम को अपने गुलामों के हाथ तुम्हारे इनाम भेज देंगे। शहजादी मुस्कुराई। ओ, अगर तुम वहां जाकर भूल गई तो? अमरू ने खदशा जाहिर किया। नहीं, हम भूलने के आदी नहीं, हम जाते ही पहले तुम्हारा काम करेंगे। शहजादी ने उसे तसल्ली दी। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि मुझे अपने साथ ले जाओ और मेरा इनाम और हकीम रामोस का इनाम दे देना? मैं लाकर हकीम को दे दूंगा। मेरे जाने की वजह से तुम्हें ज्यादा तकलीफ भी ना उठाना पड़ेगी। अमरू ने जल्दी से बात बनाई। शहजादी ने उसे तेज नजरों से घूरा और गौर से उसके चेहरे के तासरात देखने लगी, मगर अमरू के चेहरे पर हिर्सो लालच और मिस्कीनी देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। लगता है तुम्हें इनाम हासिल करने की बहुत जल्दी है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही सही, चले चलना मेरे साथ, मगर मेरे साथ जाने की एक शर्त होगी। उसने हंसकर कहा। शर्त? कैसी शर्त? अमरू ने खुशी से उछलते हुए कहा। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि शहजादी आराम से मान गई है, वरना उसे ख्वामखा लंबा चक्कर चलाना पड़ता। तुम मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाओगे और दौलत लेकर इसी तरह वापस आ जाओगे। इस पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। मुझे आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से नहीं। बस तुम बहुत सी दौलत दे देना, अमरू ने खुशी से जवाब दिया और शहजादी मुस्कुरा दी। गूंगा जादूगर अपने महल के एक कमरे में नहायत बेचैनी के आलम में टहल रहा था। उसके माथे पर शिकनों का जाल सा फैला हुआ था और आंखों से शदीद परेशानी झलक रही थी। अफरासियाब ने उसे मजीद हदायत देकर अपनी सल्तनत का सारा खजाना उसके हवाले कर दिया था, जिसे गूंगे जादूगर ने अपनी पुजारी रूहों की मदद से एक खास जगह पर मुंतकिल कर दिया था। खजाने को छुपाकर जब वो अपने महल में वापस लौटा तो उसे एक नई खबर सुनने को मिली कि उसकी जिंदगी का खास मुहाफिज और उसके खानदान का सबसे कीमती सफेद बुत अपनी जगह से गायब है। ना सिर्फ बुत बल्कि शहजादी अमसामा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। गूंगे जादूगर के हुक्म पर सफेद मूर्ति और शहजादी को हर जगह तलाश किया गया, मगर वो तो ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग। शाम होने को थी, मगर अभी तक ना मूर्ति का कुछ पता चल सका था और ना ही शहजादी का। गूंगे जादूगर का परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। वो शहजादी से बेपनाह मोहब्बत करता था। अमसामा उसकी इकलौती बेटी थी, इसके बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकता था। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए लहरा रहे थे और वह नहायत परेशानी में इधर उधर टहल रहा था। अचानक वहां रोशनी चमकी और एक पुजारी रूह नमदार हुई। उसे देखकर गूंगा जादूगर चौंका और उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखने लगा। आका, हमने पूरे तिलिस्म का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर अफसोस अब तक ना शहजादी साहिबा का कुछ पता चल सका है और ना ही आपकी मुकद्दस मूर्ति का। पुजारी रूह ने झुककर नहायत मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और गूंगे जादूगर के आसाब ढीले पड़ गए। वो धम से करीब पड़ी हुई कुर्सी पर गिर गया और परेशानी के आलम में सोचने लगा। उसी लम्हे एक कनीज दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। शहजादी साहिबा आ गईं। आका, शहजादी साहिबा आ गईं, उसने वहीं से चीखते हुए कहा और गूंगा जादूगर उसकी आवाज सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर यकलख्त बशाशत सी दौड़ गई। वो तेजी से उठा और भागता हुआ जल्दी ही वो शहजादी के कमरे में पहुंच गया। ओ बाबा, आप? शहजादी ने उसे देखकर मुसर्रत से भरपूर लहजे में कहा और भागकर बाप से लिपट गई। गूंगे जादूगर की निगाह एक मजहूल सूरत दुबले पतले बूढ़े पर पड़ी, जो टुकर टुकर कमरे की सजावट को देख रहा था। शक्ल सूरत से वो कोई मस्खरा दिखाई देता था। ओ मेरी बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम जानती नहीं थी कि तुम्हारा बाप तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता? फिर हमें बताए बगैर तुम इतनी देर कहाँ रही? और ये मस्खरा कौन है? गूंगे जादूगर ने हाथ से अमरू की जानिब इशारा करते हुए कहा। बाबा, ये अमरू है, ख्वाजा अमरू,
آج میں اسی کی وجہ سے ہی آپ کے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہوں۔ اگر یہ بروقت آ کر میری جان نہ بچاتا تو میرا زندہ رہنا ناممکن تھا، شہزادی نے جواب دیا، اور گونگا جادوگر حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جیسے اسے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ او بابا، آپ حیران نہ ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، شہزادی امسامہ نے کہا، اور مورتی کے چوری ہونے اور امرو کے ساتھ لانے تک کے واقعات سناتی چلی گئی، اور گونگا جادوگر حیرت سے اس کی بات سننے لگا۔ جب شہزادی ساری بات سنا چکی تو وہ امرو کی جانب ممنون بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے ارے کیا کر رہے ہو؟ ارے چھوڑو مجھے گدگدی ہو رہی ہے، چھوڑو، ارے چھوڑو بھی۔ امرو اس کے شکنجے میں کسمسانے لگا۔ تب گونگا جادوگر اس سے الگ ہوا اور الٹے سیدھے انداز میں ہاتھ ہلانے لگا۔ اچھی شہزادی، یہ مکھیاں کیوں اڑا رہے ہیں؟ مجھے تو یہاں کوئی مکھی دکھائی نہیں دے رہی۔ امرو نے اسے یوں الٹے سیدھے انداز میں ہاتھ ہلاتے دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ امرو، بابا مکھیاں نہیں اڑا رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری بیٹی کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم تمہارے اس احسان کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تمہاری 7 پشتیں نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں گی۔ شہزادی امسامہ نے ہنس کر اپنے باپ کے اشاروں کا مطلب امرو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ امرو نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسی وقت اچانک روشنی چمکی اور گونگے جادوگر کی پجاری روح نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر شہزادی، جادوگر اور امرو تینوں چونکے۔ آقا، شہنشاہ افراسیاب، کہتے کہتے پجاری روح اچانک رک گئی اور اس کی گول گول آنکھیں امرو پر مرکوز ہو گئیں۔ او عیار آ گیا، عیار آ گیا، اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے امرو پر جھپٹی۔ اس سے قبل کہ امرو، شہزادی اور خود گونگا جادوگر کچھ سمجھتے، پجاری روح امرو کے جسم سے چمٹ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ کیا بابا؟ یہ انجاشا کی روح امرو کو کہاں لے گئی؟ اور یہ عیار کسے کہہ رہی تھی؟ شہزادی امسامہ نے ششدر لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، گونگے جادوگر نے اشاروں سے کہا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی، زمین پھٹی اور ایک سنہرے رنگ کی نہایت خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ سنہری پری، یہ پجاری روح امرو کو پکڑ کر کہاں لے گئی ہے اور کیوں؟ اور یہ عیار عیار کس کو پکار رہی تھی؟ شہزادی نے پری کو دیکھ کر تیز لہجے میں پوچھا، اور گونگا جادوگر یوں سر ہلانے لگا جیسے وہ یہی پوچھنا چاہتا ہو۔ شہزادی صاحبہ، پجاری روح امرو کو طلسمی گنبد میں لے گئی ہے، اور وہ عیار اسی امرو کو کہہ رہی تھی۔ اس کا پورا نام خواجہ امرو عیار ہے۔ وہ عیاروں کی شکلوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آقا نے ہی انہیں ہدایات دے رکھی ہیں کہ وہ عیار کو دیکھتے ہی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں اور فوراً اسے ہلاک کر دیں۔ سنہری پری نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور گونگا جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے کسی نے اس کے پاؤں پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ امرو عیار اور یہاں؟ گونگے جادوگر کے ذہن میں کن کھجورے سے ریگنے لگے۔ پجاری روح جو ہی امرو عیار کے جسم سے چمٹی، امرو کو اپنے جسم سے یکلخت جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم اچانک سخت اور ٹھوس پتھر میں تبدیل ہو گیا ہو، ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے آگے دھند پھیل گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ انجاشا کی روح بدستور اس کے جسم سے چمٹی ہوئی تھی اور وہ امرو کو لیے فضا میں پرواز کرتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور امرو دھم سے سخت اور ٹھوس زمین پر گرا۔ اس کی آنکھوں کے آگے چھائی ہوئی دھند یکلخت چھٹ گئی اور اس کے مفلوج جسم میں جیسے جان سی پڑ گئی ہو۔ یہ محسوس کر کے وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اس کے سامنے منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ یہ ایک حال نما بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف دیواروں پر جا بجا مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ کھردرے اور کچے فرش پر ہر طرف انسانی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ لاشوں کے جسم بری طرح سے نچے اور ادھڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف عجیب سا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ امرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہڈیوں، کھوپڑیوں اور نچی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ عیار زماں امرو، یہ طلسمی گنبد کا زندان ہے۔ یہ تم ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں دیکھ رہے ہو۔ یہ سبھی یہاں پر تمہاری طرح زندہ سلامت لائے گئے تھے۔ مقدس آقا نے تم جیسے عیانوں کے لیے ہی یہ موت کا زندان بنایا ہوا ہے۔ ابھی چند لمحوں بعد یہاں تمہاری موت تمہاری بو سونگتی ہوئی آ جائے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ان لاشوں کا ہے۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تم اس زندان سے ہرگز نہیں نکل سکتے۔ موت اب تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ ہا ہا ہا۔ امرو کے قریب کھڑی ہوئی پجاری روح کہہ کے لگانے لگی۔ اس کی بات سن کر امرو کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا،
مم مگر تم مجھے یہاں کس لیے لائی ہو؟ مم میرا قصور کیا ہے؟ امرو نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کہا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار امرو عیار ہو۔ آقا نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم طلسم میں جس عیار کو دیکھیں اسے فوراً اٹھا کر موت کے زندان میں پھینک دیا جائے۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے، پجاری روح نے جواب دیا۔ پھر وہ چونک کر بولی، او وہ آ رہے ہیں، اب میں چلتی ہوں، تم اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی روح وہاں سے غائب ہو گئی۔ ارے میری بات سنو، مجھے یہاں شہزادی امسامہ لائی ہے، میں عیار نہیں، گونگے جادوگر کا مہمان ہوں۔ امرو بری طرح سے چیخا، مگر اتنی دیر میں روح وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اسی لمحے تیز سرسراہٹ اور عجیب و غریب آواز سن کر امرو چونک پڑا۔ اس نے لاشوں پر نظر ڈالی، پھر وہ بری طرح سے اچھلا۔ لاشوں کے اوپر زرد اور سبز رنگ کے بڑے بڑے مکڑے رینگ رہے تھے۔ ان مکڑوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ وہ ہر طرف سے امڑے چلے آ رہے تھے۔ مکڑوں کا قد عام مکڑوں سے کئی گنا بڑا تھا۔ امرو بوکھلا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مکڑوں کو دیکھنے لگا۔ کمرے کی چاروں دیواروں کی جڑوں سے مکڑے نکلے چلے آ رہے تھے۔ یا الہی، یہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں، یہاں سے کیسے نکلوں؟ امرو نے بوکھلا کر بری طرح سے ناچتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کی گھگی بند گئی تھی۔ کمرہ چاروں طرف سے مکمل طور پر بند تھا۔ دروازہ تو کھجا، وہاں ہوا کے لیے ایک ہلکا سا رخنا بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ امرو کے جسم سے پسینے کی دھاریں بہنے لگیں۔ خونی مکڑے تیزی سے رینگتے ہوئے اس کی جانب بڑھے آ رہے تھے کہ اچانک امرو کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر آدھا گڑا گیا تھا۔ یہ اس پر دوسری افتاد تھی۔ زمین پر گڑنے کی وجہ سے ان خونی مکڑوں سے اچھل کود کر بھی خود کو نہیں بچا سکتا تھا۔ مکڑے تیزی سے رینگتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھ کر امرو کا دل دہل اٹھا۔ اس نے موت کے خوف سے آنکھیں موند لی اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ صرف چند ہی لمحوں بعد اسے اپنے جسم میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں کہ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ یہ زیادتی ہے بابا، سراسر زیادتی۔ وہ میرا مہمان تھا، وہ خود یہاں نہیں آیا بلکہ میں خود اسے یہاں لائی تھی۔ اس نے میری جان بچائی تھی اور آپ اسی نیک دل انسان کی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بابا؟ شہزادی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم نہیں جانتی بیٹی، یہ دنیا کا شاطر ترین انسان ہے۔ اگر پجاری روح اسے طلسمی گنبد کے زندان میں نہ لے جاتی تو یہاں کچھ ہی دیر میں ہماری لاشیں تڑپ رہی ہوتیں۔ اس کا نام امرو عیار ہے، امرو عیار، جسے جادو دگری کے لوگ شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو سنہری پری سے پوچھ لو، یہ تمہیں اس کے متعلق سب کچھ بتا دے گی۔ گونگے جادوگر نے کہا۔ سنہری پری، کیا بابا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں؟ شہزادی ہنکارا بھر کر سنہری پری کی جانب مڑی۔ جی شہزادی صاحبہ، وہ واقعی دنیا کا عیار ترین اور شاطر انسان ہے۔ اس نے نیکی اور انسانی ہمدردی کے تحت آپ کی جان ضرور بچائی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ آپ طلسم شار اللہ کی شہزادی ہیں تو اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ آپ کے ساتھ طلسم میں جائے گا اور ایسا چکر چلائے گا کہ نہ صرف گونگا جادوگر بلکہ طلسم شار اللہ کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دے گا اور یہاں موجود تمام دولت لوٹ کر لے جائے گا۔ سنہری پری کہتی چلی گئی اور شہزادی امسامہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ او، تو کیا واقعی وہ اس قدر دھوکے باز انسان ہے؟ وہ انعام لینے کے بہانے اس لیے بار بار طلسم میں ساتھ چلنے کی ضد کر رہا تھا۔ شہزادی نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹی، اب تو تمہیں یقین آ گیا نا۔ دراصل وہ کسی طرح طلسم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے تمہیں طلسم میں داخل ہونے کا ذریعہ بنایا اور یہاں آ پہنچا، مگر شکر ہے کہ پجاری روح بر وقت یہاں آ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کرتا، وہ اسے لے کر طلسمی گنبد میں چلی گئی، جہاں وہ اسے موت کے زندان میں پھینک دے گی اور وہاں پر موجود خونی مکڑے صرف چند لمحوں میں اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ ایسے دھوکے باز انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انہیں اس سے بھی عبرتناک موت مرنا چاہیے بابا۔ میں اس دھوکے باز انسان کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ابھی لو، یہ کیا مشکل ہے؟ گونگے جادوگر نے کہا اور زور سے تالی بجائی۔ تالی کی گونج ختم ہوتے ہی اس کے قدموں کے قریب سے زمین پھٹی اور ایک سرخ ہاتھ ابھرنے لگا۔ ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک گولا تھا۔ گولے کو لیے ہوئے ہاتھ ایک مخصوص بلندی پر رک گیا۔ گونگا جادوگر گولے کے قریب آ کر عجیب و غریب انداز میں ہاتھ ہلانے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک منتر پڑھ کر گولے پر پھونکا تو گولا آئینہ سامری کی مانند روشن ہو گیا۔ شہزادی بھی گولے کے قریب آ گئی۔ پہلے گولے میں دھندلا سا خاکہ ابھرا، پھر وہ واضح ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی چونک پڑی کہ ایک بڑے سے کمرے میں، جہاں ہر طرف انسانی ہڈیاں، کھوپڑیاں اور لاشیں بکھری پڑی تھیں، وہاں امرو عیار پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔
दीवारों के चारों कोनों से बड़ी बड़ी जिसामत के खौफनाक मकड़े निकलकर रेंगते हुए उसकी जानिब बढ़ रहे थे और अमरू का सारा जिस्म पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ के आसार जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। ओह, कहीं ये यहाँ से भाग ही ना जाए, शहजादी ने चौंक कर कहा। फिर उसने अपनी एक उंगली अमरू की जानिब करके हल्का सा झटका दिया। उसी वक्त अमरू को एक जोरदार झटका लगा और वो आधा जमीन में धंस गया और उसकी टांगें जमीन में गड़ी हुई थीं और धड़ बाहर था। हा हा हा, अब यह खुद को कभी नहीं बचा सकेगा, मौत अब इसका मुकद्दर बन चुकी है, शहजादी ने कहका लगाकर कहा। मौत के खौफ से अमरू ने आंखें बंद कर ली थीं और शहजादी ने उसके जिस्म पर मकड़े चढ़ते देखे। गूंगा जादूगर भी पलके झपकाए बगैर अमरू की मौत का निजारा कर रहा था। मकड़े अमरू के जिस्म पर चढ़ते जा रहे थे, मगर उसी लम्हे अचानक अमरू के जिस्म में आग लग गई और वह धड़ाधड़ किसी सूखी लकड़ी की मानंद जलने लगा। उसके जिस्म पर चढ़ने वाले मकड़े बुरी तरह जल जल कर गिरने लगे। आग को देखकर मकड़ों में खलबली सी मच गई और वह तेजी से पीछे हटते चले गए। ये क्या? ये अमरू को आग कैसे लग गई? बाबा ये? शहजादी के मुंह से हैरत की शिद्दत की वजह से बात ही ना निकल सकी। खुद गूंगा जादूगर भी हैरत से आंखें फाड़े जलते हुए अमरू की जानिब देख रहा था, जिसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान और तमानियत थी। यूं मालूम होता था जैसे आग उसके जिस्म पर कतई असरअंदाज ना हो रही हो। अलबत्ता आगे बढ़ने वाले मकड़े बुरी तरह से जल रहे थे। अमरू ने अपने कंधे पर लटके हुए थैले से एक खंजर निकाला और अपने इर्द गिर्द से जमीन खोदने लगा। शायद वो जमीन से निकलना चाहता था। उफ बाबा, आखिर इसे आग कैसे लग गई और आग इस पर असर अंदाज क्यों नहीं हो रही? आखिर यह क्या माजरा है? शहजादी ने हैरत की ज्यादती से पूछा। क्यों सुनहरी परी, तुम क्या कहती हो? तुम जानती हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो सुनहरी परी की जानिब पलटी, जो बदस्तूर हाथ बांधे मुतबाना अंदाज में अपनी जगह पर खड़ी थी। शहजादी साहिबा, इसने अपने थैले से ठंडी आग की गोली मुंह में रखी थी। यह गोली उसे एक फकीर ने उसकी एक नेकी के इवज दी थी। इस गोली की खासियत यह है कि अगर इसे मुंह में डाल लिया जाए तो जिस्म पर तेज आग भड़क उठती है। ये आग जिसके जिस्म पर भड़क रही हो उस पर हरगिज असरअंदाज नहीं होती, मगर उसकी जद में आने वाली हर शय जलकर भस्म हो जाती है। सुनहरी परी ने जवाब दिया। हाँ, शहजादी ने नफरत से हुनकारा भरा। फिर वो गोले की जानिब देखने लगी, जहां अपने इर्द गिर्द से अमरू खासी हद तक जमीन उधेड़ चुका था। गूंगा जादूगर आंखें बंद किए कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। रुकिए बाबा, ये मेरा शिकार है। इसने मुझे फरेब दिया है और ये मेरी वजह से तिलिस्म में दाखिल हुआ है, इसलिए इसे अब मेरे हाथों मरना होगा। आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे? शहजादी ने उसे रोकते हुए कहा और गूंगे जादूगर ने आंखें खोल दी। जैसे तुम्हारी मर्जी, उसने कंधे उचकाए। तब शहजादी दोबारा गोले की जानिब मुड़ी। उसने तेज तेज आवाज में कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने गोले पर जोर से फूंक मारी तो एक जोरदार धमाका हुआ और अमरू से कुछ फासले पर से जमीन फटी और वहां से पानी फव्वारे की मानिंद उबल पड़ा। यह देखकर अमरू यकलख रुक गया। अब देखती हूँ अमरू कि तुम खुद को किस तरह बचाते हो। इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं। चंद ही लम्हों में यह जिंदान पानी से भर जाएगा और फिर हा हा हा, वो जोर जोर से कहके लगाने लगी। गूंगा जादूगर अपनी बेटी की जानिब फखरिया अंदाज में देख रहा था, जैसे बेटी के अक्लमंदाना इक़दाम पर उससे बेहद खुशी हुई हो। जमीन फटते और उसमें से यकलख फवारे की मानिंद पानी उबलते देखकर अमरू बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसने घबराकर जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिया। वो खंजर की मदद से काफी हद तक जमीन उधेड़ चुका था। जमीन खासी सख्त थी, मगर उसके तेज धार और तिलिस्मी खंजर से जमीन मोम की मानिंद कटती चली जा रही थी और पानी हर तरफ तेजी से फैलता जा रहा था। अमरू सख्त जिद्दोजहद के बाद जमीन से निकल आया और परेशानी के आलम में चारों तरफ घूमने लगा। फकीर की दी हुई ठंडी आग की गोली अभी तक उसके मुंह में थी और तेज आग बदस्तूर उसके बदन पर भड़क रही थी। मकड़ों के खौफ से उसने गोली को मुंह से निकालना मुनासिब न समझा और बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर एक दीवार पर खंजर की धार आजमाने लगा। फटी हुई जमीन में से पानी का अखराज बेहद तेज हो गया था। दीवार पर खंजर चलाते चलाते अमरू के हाथ चल हो गए, मगर वह दीवार पर एक हल्की सी खराश भी न डाल सका। अब तो अमरू की परेशानी की कोई हद न रही। पानी उसके टखनों तक पहुंच गया था। पानी की सतह पर कुलबुलाते हुए खूनी मकड़े और इंसानी लाशों को देखकर अमरू खौफ से फरेरी लेकर रह गया। अचानक उसके चेहरे पर जैसे किसी ने थप्पड़ लगा दिया हो और उसके मुंह से चीख निकल गई। चीखने की वजह से उसका मुंह खुल गया था और ठंडी आग की गोली उसके मुंह से निकलकर पानी में गिर गई। जो ही गोली उसके मुंह से निकली, उसके जिस्म पर भड़कती हुई आग यकलख्त गायब हो गई और उसी लम्हे सैकड़ों की तादाद में खूनी मकड़े अमरू पर झपट पड़े। अमरू, जल्दी करो, अपनी आंखें बंद कर लो।
ورنہ اس بھیانک موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اچانک ایک باریک سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور امرو حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ ہکلایا۔ بعد میں پوچھ لینا امرو، آنکھیں بند کرو، جلدی کرو۔ آواز میں بے پناہ غصہ تھا اور امرو نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یکلخت اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اس نے سنبھلنے کی بے حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو اندھی فضاؤں میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے محسوس کیا۔ خبردار امرو، آنکھیں ہرگز مت کھولنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی اور امرو نے مضبوطی سے آنکھیں مینچ لی۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو نرم و گداز چیز پر گرتے محسوس کیا۔ تب اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بدلے ہوئے ماحول کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا اور وہ ایک نرم و ملائم بستر پر پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گرنے کی وجہ سے اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس غیبی امداد پر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ امرو حیران تھا کہ وہ آواز کس کی تھی اور اسے یہاں کون لایا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ باریک آواز اسے دوبارہ سنائی دی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں امرو، ابھی خدا کو شاید تمہاری زندگی منظور تھی اس لیے تم بچ گئے۔ او مگر تم کون ہو؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ امرو نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ بولنے والی ہستی اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہارے قریب ہی تو کھڑا ہوں، ذرا نیچے تو دیکھو۔ آواز میں شوخی تھی اور امرو نے چونک کر نیچے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے قدموں کے قریب ایک بالشت بھر کا ننھا سا بونا سر اٹھائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بونے نے شہزادوں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تم نے میری جان بچائی ہے، امرو ششدر لہجے میں بولا۔ ہاں، اللہ کے حکم سے، بونا مسکرایا۔ او بہت بہت شکریہ اچھے بونے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول لوں گا۔ در حقیقت اگر تم مجھے اس زندان سے نکال نہ لاتے تو یہ کہتے ہوئے وہ پھریری لے کر رہ گیا۔ میں تو اتفاقاً اس طرف آ گیا تھا۔ تمہیں زندان میں دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ مجھے اپنے طلسمی طاقت سے پتہ چلا کہ تمہیں گونگے جادوگر کی پجاری روح نے یہاں قید کیا ہے۔ گونگا جادوگر اور اس کی بیٹی تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو غم و غصے سے میرا خون کھول اٹھا، اس لیے میں نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ گونگے جادوگر اور شہزادی نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو خود یہاں شہزادی امسامہ لے کر آئی ہے۔ ہاں امرو، تمہیں ہلاک کرنے میں شہزادی کا زیادہ ہاتھ ہے۔ اسے اصل میں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم اسے دھوکہ دے کر طلسم میں داخل ہوئے ہو۔ اس پر تمہارا مقصد بھی واضح ہو چکا ہے، اس لیے اس نے تمہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تم پر پے در پہ وار کر رہی ہے۔ وہ تمہارا احسان بھول چکی ہے کہ تم نے اس کی جان بچائی تھی۔ بونے نے تفصیل بتلائی اور امرو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس احسان فراموش لڑکی کی یہ مجال کہ وہ امرو کو ہلاک کرنے کا خیال دل میں لائے، میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ امرو نے غصے سے دانت پیس کر کہا، بالکل امرو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ شہزادی امسامہ اور گونگا جادوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ میں انہیں مارنے کی بہت کوشش کرتا رہا مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اگر کوشش کرو تو یہ بدبخت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ بونے نے کہا، کیا مطلب؟ تمہاری ان سے کیا دشمنی ہے؟ او کہیں تم معصوم تو نہیں ہو؟ امرو نے پہلے حیرت سے پھر بری طرح سے چونک کر پوچھا۔ ہاں امرو، میں معصوم ہوں، گونگے جادوگر اور شہزادی امسامہ کا بدترین دشمن۔ میں نے شہزادی کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ تمہاری وجہ سے بچ گئی۔ مجھے تمہاری اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا تھا مگر جب تمہارے منصوبے کا علم ہوا تو خاموش ہو گیا۔ اب جب کہ تم طلسم میں پہنچ گئے، اس سے پہلے کہ تم گونگے جادوگر کو ہلاک کرتے، اس کی طلسمی روح نے تمہیں طلسمی گنبد کے زندان میں پھنکوا دیا۔ خونی مکڑوں سے تو تم بچ گئے مگر شہزادی نے تمہیں پانی میں ڈبو کر مارنا چاہا۔ تب میں حرکت میں آیا اور تمہیں وہاں سے بچا کر لے آیا۔ گونگا جادوگر اور شہزادی امسامہ دنیا کے خطرناک ترین جادوگر ہیں۔ ان کے عزائم سنو تو تم بھی خوف سے کام کر رہ جاؤ۔ کیسے عزائم؟ امرو چونک کر بولا۔ امرو، اس گونگے جادوگر کے پاس ایک ایسا جادو ہے جس سے وہ روحیں تخلیق کرتا ہے۔ یہ روحیں انجاشا کی روحیں کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ انہیں پجاری روحیں کہتا ہے، جو نہ صرف اس کی پوجا کرتی ہیں بلکہ اس کی حفاظت پر بھی مامور ہے۔ ان روحوں کو تخلیق کرنے کا مقصد صرف پوجا اور حفاظت نہیں ہے بلکہ گونگا جادوگر ان روحوں کو اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ ان کی مدد سے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ ان روحوں میں اس قدر طاقت ہے کہ وہ ایک زندہ انسان کے جسم سے اصل روح کھینچ کر اس کے جسم میں خود سرایت کر سکتی ہیں۔ گونگے جادوگر کا ارادہ ہے
کہ وہ اربوں کی تعداد میں اپنی پجاری روحیں بنائے گا اور انسانوں کو ہلاک کر کے ان کے جسموں میں اپنی پجاری روحیں داخل کر دے گا، پھر پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی۔ ظاہر ہے جب انسانی جسموں میں پجاری روحیں ہوں گی تو وہ صرف اور صرف اسی بدبخت کی اطاعت کریں گی۔ یہ کہہ کر بونا خاموش ہو گیا اور امرو سکتے کے عالم میں آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ گونگے جادوگر کا ہولناک منصوبہ سن کر اس کے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ گونگا جادوگر اور اس کی بیٹی مل کر اپنے گندے عزائم کو عملی جامہ پہنائیں، تم انہیں اور ان کی پجاری روحوں کو نیست و نابود کر دو، فنا کر دو سب کچھ۔ بونے نے اسے جوش دلایا۔ بہت بہت شکریہ معصوم بونے، تم نے مجھے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں ان دونوں کے عزائم خاک میں ملا دوں گا اور انہیں ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحیں صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی۔ مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ منحوس جادوگر روحیں کیسے بناتا ہے اور میں انہیں کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ بدبخت جادوگر اور شہزادی کی جانیں ان کے اپنے جسموں میں ہیں یا انہوں نے دوسرے جادوگروں کی طرح اپنی جانیں کسی اور چیز میں چھپا رکھی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری ان سے کیا دشمنی ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ تم نے ان کی سفید مورتی بھی چرائی ہے۔ کیوں؟ کیا وہ مورتی کسی خاص اہمیت کی حامل تھی؟ امرو نے ایک ہی بار کئی سوال کر ڈالے۔ اس کے سوال سن کر معصوم مسکرایا اور کہنے لگا، امرو، یہی سفید مورتی ہی تو اصل فساد کی جڑ ہے۔ ٹھہرو، تم اس طرح سے نہیں سمجھو گے، میں تمہارے سوالوں کا باری باری جواب دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، تمہارے سب سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ گونگے جادوگر نے ایک بالشت بھر کی سفید مورتی بنا رکھی ہے۔ اس پر اس نے کچھ اس قسم کا جادو کر رکھا ہے کہ وہ ایک ہفتہ میں 3 بار سانس لیتی ہے، اور اس کے سانس لینے کے ساتھ جو ہوا باہر نکلتی ہے وہ باہر آ کر پجاری روحوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ اور امرو، تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مورتی ایک بار جو سانس چھوڑتی ہے تو اس کی سانس میں 1000 روحیں باہر آ جاتی ہیں۔ اس طرح ایک ہفتے میں 3000 روحیں بنتی ہیں۔ ایک سال میں 50 سے 51 ہفتے ہوتے ہیں اور 5 سالوں کے تقریباً 250 ہفتے بنتے ہیں۔ اگر ان 250 ہفتوں کو 3000 سے ضرب دی جائے تو اس حساب سے اب تک 7,50,000 روحیں مارز وجود میں آ چکی ہیں۔ اور امرو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر روحوں کے اخراج کو روکا نہ گیا تو یہ انتہائی خطرناک بات ہوگی۔ ان روحوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے سفید مورتی کو توڑنا ہوگا۔ اس مورتی کے ٹوٹتے ہی روحوں کا مزید اخراج رک جائے گا اور تمہارا مقابلہ صرف 7,50,000 روحوں سے ہوگا۔ ان روحوں کا خاتمہ بظاہر تو بے حد آسان ہے، مگر حقیقت میں بے حد مشکل ترین کام ہے۔ ان روحوں کو ہلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں گونگے جادوگر اور اس کی بیٹی شہزادی امسامہ کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ انہیں ہلاک کر کے تم ان دونوں کی آنکھیں نکال لینا اور انہیں کسی دھاکے میں پرو کر تم جس روح پر یہ آنکھیں مارو گے وہ روح یکلخ جل کر بھسم ہو جائے گی۔ مگر تمہیں 2 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ یہ آنکھیں تم ایک وقت میں ایک روح پر مارو گے، اور دوسری بات یہ کہ تم دوبارہ ان آنکھوں کا وار اس پجاری روح پر ہرگز نہیں کرو گے، ورنہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور تمہارے لیے درد سر بن جائے گی۔ باقی رہی جادوگر اور شہزادی کی موت کا مسئلہ، تو یہ سن کر تمہیں یقیناً خوشی ہوگی کہ ان کی جانیں ان کے اپنے جسموں میں ہی ہیں۔ میری ان سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو سفید مورتی بنائی ہے وہ ہماری ریاست کے بونوں کی ہڈیوں کی ہے۔ اس نے ہماری ریاست جو پاتال میں ہے کہ بونوں کو اغوا کر کے ان کی ہڈیاں کاٹ کاٹ کر انہیں مورتی کی شکل دے دی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی ریاست کے مرنے والے بے گناہ بونوں کی موت کا ان بدبختوں سے بھیانک انتقام لوں گا، مگر کوشش کے باوجود میں اب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ البتہ میں نے سفید مورتی چرا لی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ مورتی نکلی ہے جو ان بدبختوں نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے رکھی تھی۔ امرو، میں نے تمہیں ساری تفصیل بتا دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ان کے مرتے ہی مجھے سکون مل جائے گا اور میں واپس اپنی ریاست میں چلا جاؤں گا۔ یہ سب تفصیل بتا کر معصوم خاموش ہو گیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں معصوم، میں تمہاری ریاست کے مرنے والے بے گناہ بونوں کا ان سے ضرور انتقام لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میں طلسم شرالہ کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں اور وہاں کے ایک ایک جادوگر کا کچومر نکال کر رکھ دوں۔ اور ہاں، تم نے بتایا ہے کہ مجھے اکیلے 7,50,000 بدروحوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیا مجھے ان سب بدروحوں کو ایک ایک کر کے مارنا ہوگا؟ امرو نے پوچھا۔ امرو، واقعی میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا، تمہیں ان آنکھوں کے ذریعے 50 روحوں کو مارنا ہوگا۔ جب 50 روحیں ختم ہو جائیں گی
تو تمہارے مقابلے پر ایک بہت بڑی سرخ چڑیل نما بدرو آئے گی۔ اگر تم اسے کسی طرح قابو کر لو تو اسے تم حکم دے سکتے ہو کہ وہ اپنی روحوں سے کہے کہ وہ طلسم شاراللہ کو فنا کر دے۔ ان کے لیے یہ کام صرف چند لمحوں کا ہوگا تو باقی روحیں خود بخود جل کر بھسم ہو جائیں گی۔ اور طلسم شاراللہ اور افراسیاب کا خزانہ؟ امرو نے پوچھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، خزانے تک پہنچانا میرا کام ہے، بس تم سب کچھ فنا کر دو۔ تو ماسون کا تم سے وعدہ ہے کہ نہ صرف وہ تمام خزانہ تمہارا ہوگا بلکہ میں بھی تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم 50 بار بھی دنیا میں آؤ تب بھی وہ دولت تم سے ختم نہ ہوگی۔ ماسون نے مسکرا کر کہا، خوب، یہ ہوئی نا بات۔ اب دیکھو میں اس گونگے کو کس طرح بہرا اور اندھا بھی بناتا ہوں، تم مجھے وہاں تک پہنچا دو، پھر دیکھو میرا کمال۔ امرو نے جوش بھرے لہجے میں کہا، اتنا جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، ہر کام نہایت تسلی اور ہوش مندی سے کرنا، بعض اوقات جوش کام بگاڑ بھی دیا کرتا ہے۔ اور ہاں، یاد آیا، یہ سرما اور نقلی مورتی اپنے پاس رکھ لو۔ سرما کی خاصیت یہ ہے کہ تم جو بہروب بدلو گے اور اسے آنکھوں میں لگاؤ گے تو پجاری بدروہیں تمہیں لاکھ کوشش کے باوجود بھی پہچان نہیں سکیں گی۔ بونے نے ایک چھوٹی سی سرما دانی اور سفید رنگ کی مورتی امرو کو دیتے ہوئے کہا۔ مورتی کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور ہونٹوں کے درمیان سوراخ تھا۔ او بہت خوب، یہ تم نے کام کی چیزیں دی ہیں، مگر تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ اصل مورتی کہاں ہے۔ امرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو خود حاصل نہ کر لیتا، اسے تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ اب آنکھیں بند کر لو تاکہ میں تمہیں گونگے جادوگر کے محل میں پہنچا دوں۔ بونے نے کہا۔ ایک لمحہ ٹھہرو، امرو نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور جلدی جلدی اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہزادی امسامہ کے روپ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماسون بھی مسکرا دیا، وہ اس کے حلیہ بدلنے کی وجہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ غصے کی شدت سے شہزادی امسامہ کا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا۔ اس نے طلسمی گولے میں ماسون بونے کو دیکھا جو امرو کو نہایت اطمینان سے طلسمی زندان خانے سے نکال کر لے گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا، ورنہ وہ اس ماسون بونے کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیتی۔ غصے کی شدت سے اس نے طلسمی گولا ہی توڑ ڈالا۔ اس قدر جوش اور غصے میں آنے کی ضرورت نہیں بیٹی، وہ یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ماسون نے وقتی طور پر اسے بچا لیا ہے، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوبارہ طلسم میں ضرور آئے گا۔ اسے افراسیاب اور طلسم میں موجود دولت کے بارے میں اچھی طرح علم ہے اور وہ اسے حاصل کیے بغیر ہرگز واپس نہیں جائے گا، اور اس ماسون کے ذریعے ضرور دوبارہ طلسم آئے گا۔ ایک مرتبہ وہ طلسم میں آ جائے پھر اسے میری پجاری روحیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ایک پجاری روح نمودار ہوئی۔ اس نے جھک کر گونگے جادوگر کو سلام کیا۔ حکم آقا، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کہا، جاؤ اور سرخ سالار روح کو بلاؤ۔ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پجاری روح سر جھکا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ تم جاؤ بیٹی، جا کر آرام کرو، میں سالار روح کو حکم دے دیتا ہوں۔ جو ہی اسے امرو دکھائی دے گا وہ ایک لمحہ سے بھی کم وقفہ میں اسے ہلاک کر دے گی۔ روح کے جانے کے بعد گونگے جادوگر نے شہزادی سے کہا، ٹھیک ہے بابا، واقعی میں بے حد تھک چکی ہوں، جب وہ بدبخت ہلاک ہو جائے تو مجھے ضرور بتانا، میں انتظار کروں گی۔ شہزادی نے کہا اور گونگے جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب شہزادی اس کمرے سے نکل آئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا، اسے دھوکہ دینے والوں سے سخت نفرت تھی۔ امرو چونکہ انعام کے حصول کے لیے دھوکے سے اس کے ساتھ طلسم میں آیا تھا، اس لیے اس کے غصے کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ ایک بار امرو اس کے سامنے آ جائے تو وہ اپنے دانتوں سے اس فریبی اور مکار کی گردن ادھیڑ دے، اور اس ناہنجار بونے ماسون۔ اس کا خیال آتے ہی اس کا ذہن غصے سے سلگنے اور بل کھانے لگا۔ ماسون، ایک مرتبہ اس امرو کے بچے کو ہلاک ہو لینے دو، پھر میں آ کر خود تم سے ٹکراؤں گی، پھر دیکھوں گی تم میرے ہاتھوں سے کیسے بچتے ہو۔ وہ بڑبڑاہٹ کے انداز میں گھبرائی اور چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آؤ میری ہمشکل شہزادی، کیسی ہیں آپ؟ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی تو اسے عقب سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر تیزی سے پلٹی اور پھر اس زور سے اچھلی جیسے کسی سانپ نے اچانک اس کے پاؤں پر کاٹ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی۔ اس کے سامنے ہو بہو اسی کی شکل و صورت کی لڑکی کھڑی تھی، وہی ناک نقشہ، ویسے ہی بال، اور تو اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے وہی کپڑے اس کی ہمشکل لڑکی نے بھی پہن رکھے تھے۔ تو تم کون ہو تم؟ چند لمحوں بعد شہزادی نے سنبھل کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں بدستور حیرت نمایاں تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بذات خود کسی قد آدم آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ شہزادی امسامہ، اس کی ہمشکل مسکرائی۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح سے بتاؤ کون ہو تم، اور تم میرے جیسی کیوں نظر آ رہی ہو؟ شہزادی امسامہ غصے سے چلائی۔ کمال ہے،
ایک تو میرے حلیے میں نظر آ رہی ہو، دوسرا خواہ روب ڈال رہی ہو۔ تم بتاؤ، تمہیں بغیر اجازت میرے کمرے میں گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اور میرا رنگ روپ تم نے کس مقصد کے لیے دھار رکھا ہے؟ نقلی شہزادی، جو اصل میں امرو تھا، نے اسی کے لہجے میں درستگی سے کہا۔ او چوری اور سینہ زوری، ٹھہرو، میں ابھی تمہاری اصلیت معلوم کرتی ہوں۔ شہزادی امسامہ غرائی۔ ارے جاؤ، تم کیا میری اصلیت معلوم کرو گی؟ تمہاری اصلیت تو میرے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ لو دیکھو، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصلی تم ہو یا میں، امرو نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور نہایت پھرتی سے ایک چھوٹا سا شیشہ نکال کر شہزادی کی جانب کر دیا۔ ہاں، کیا ہے اس میں؟ شہزادی شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر حقارت سے غرائی۔ اس پھول کو سونگو، پھر دیکھو تمہارے چہرے پر سے نقلی پن کا نقاب کس طرح سے اٹھتا ہے۔ امرو نے سرخ رنگ کے گلاب کا ایک پھول شہزادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شہزادی امسامہ نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر غصے سے اس کے ہاتھ سے پھول چپٹ کر زور زور سے سونگنے لگی، اور امرو عیار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ بولو، کیا ہے؟ اب بھی میں اصلی شکل میں نظر آ رہی ہوں؟ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شہزادی دھڑام سے کٹے ہوئے شتیر کی مانند گر گئی۔ پھول اور شیشہ بھی نیچے گر گیا۔ امرو عیار نے جلدی سے دونوں چیزیں اٹھا کر زنبیل میں ڈالی، اور زنبیل میں سے باریک رسی نکال کر بے ہوش شہزادی کی مشقیں کسنے لگا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ امرو چونک پڑا۔ کون ہے؟ اس نے شہزادی کی آواز میں پوچھا۔ جواب میں گونگے جادوگر کے کھنکھاڑنے کی آواز سنائی تھی۔ او بابا جان، آپ؟ ایک لمحہ ٹھہریے، میں آتی ہوں، امرو نے جلدی سے شہزادی کے لہجے میں کہا، اور شہزادی کو اچھی طرح سے باندھ کر زنبیل میں ڈال دیا۔ تب وہ اٹھ کر جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو گونگا جادوگر اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ بیٹی، مبارک ہو، امرو عیار کو پجاری روحوں نے ہلاک کر دیا، اس نے اندر داخل ہوتے ہی خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور امرو بری طرح سے اچھل پڑا۔ جی کیا کہا؟ پجاری روحوں نے امرو عیار کو ہلاک کر دیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت کی شدت سے شہزادی کے لہجے میں چیخا۔ ہاں بیٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم جب اپنے کمرے میں جانے لگی تھی تب میں نے تمہارے سامنے سالار سرخ روح کو بلایا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ امرو عیار کی تلاش میں پورے طلسم میں پھیل جائیں، اور جہاں کہیں وہ بدبخت دکھائی دے فوراً قتل کر دیں۔ تب اس نے مجھے یہ کہہ کر حیرت زدہ کر دیا کہ اس نے ایک امرو عیار کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی تو وہاں فوراً امرو عیار کی جلی ہوئی لاش آ گئی۔ لاش امرو عیار کی تھی، اسی امرو عیار کی جو طلسم ہوشربا کے لیے ہوا بنا ہوا تھا، جسے خود پر بڑا مان تھا کہ وہ دنیا کا عیار ترین اور ناقابل شکست انسان ہے۔ میری پجاری روحوں کے آگے وہ ایک حقیر مچھر کی حیثیت بھی نہ رکھتا تھا۔ گونگے جادوگر نے اشاروں میں نہایت حقارت بھرے لہجے میں کہا، اور امرو ڈیلے گھما کر رہ گیا۔ کیا واقعی امرو ختم ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو آؤ، میرے کمرے میں اس کی جلی ہوئی لاش پڑی ہے، آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ او چلیے، امرو نے کہا، اور دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ امرو بے حد حیران تھا کہ یہ روحوں کا شکار بننے والا کون سا امرو ہے۔ کہیں انہوں نے اس کے دھوکے میں کسی اور بے گناہ کو تو نہیں مار ڈالا؟ مگر گونگے جادوگر کے اشاروں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے امرو کی لاش دیکھی ہے، مگر کس امرو کی؟ وہ سوچتا چلا گیا۔ پھر اس کے ذہن میں کندہ سا لپکا اور وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ اوہ تو یہ بات ہے، واہ معصوم، مان گیا تمہیں، اس نے دل ہی دل میں معصوم بونے کو داد دیتے ہوئے کہا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اسی پہلے والے کمرے میں آ گئے۔ فرش کے بیچوں بیچ واقعی امرو عیار کی لاش پڑی تھی۔ لاش جل کر سیاہ پڑ چکی تھی، کپڑے، بال، حتیٰ کہ جسم کی کھال تک جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ اوہ شکر ہے جو یہ مردود فوراً ختم ہو گیا، ورنہ نہ جانے ہمیں کہاں کہاں اسے تلاش کروانا پڑتا۔ امرو نے شہزادی کے لہجے میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، قوم کا شہنشاہ افراسیاب نے اسے ہوا بنایا ہوا تھا، کسی بے ضرر چوہے کی مانند میرے سامنے مرا پڑا ہے۔ تھو، گونگے جادوگر نے امرو کی جلی ہوئی لاش پر تھوک دیا۔ غم و غصے سے امرو کا خون کھول اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنی اس تک پر اس بدبخت کا گلا گھونٹ دے، مگر ابھی وہ اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ بابا، یہ تو مر گیا، ظاہر ہے اب یہ زندہ ہونے سے تو رہا، اب ہمیں اس بدبخت معصوم کی خبر لینی چاہیے۔ گو وقتی طور پر وہ ہماری مقدس سفید مورتی اصل کے دھوکے میں نکلی لے گیا، مگر اسے جلد پتہ چل جائے گا تو کہیں وہ اصل مورتی کے حصول کے لیے نہ آ جائے۔ بابا، آپ اس کی حفاظت کا بندوبست کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ اگر اس نے مورتی اڑا لی تو ہمارا برسوں کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ امرو نے چالاکی سے
اصل موضوع چھیڑتے ہوئے کہا، ارے گھبراؤ نہیں، وہ مر کر 1000 بار بھی جنم لے تب بھی وہ مورتی تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ گونگے جادوگر نے سر جھٹک کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے بابا، مگر دشمن سے کوئی بعید نہیں، وہ کب کیا چال چل جائے۔ آپ مورتی پر مزید حفاظت کے انتظامات کر دیجئے، نہ جانے میرا دل کیوں ایک انجانے خطرے سے گھبرا رہا ہے۔ بابا آپ ایک نظر مورتی کو دیکھ لیجئے کہ وہ اپنی جگہ پر ہے نا، کہیں وہ خبیث بونا اس تک تو نہیں پہنچ گیا۔ امرو نے شدید پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ وہ بھلا مورتی تک کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ وہ قیامت تک اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں میں نے مورتی چھپا رکھی ہے، اور مورتی کے ارد گرد ایسے حفاظتی انتظامات اور طلسمی حصار ہیں کہ وہ ایک پل میں جل کر خاک ہو سکتا ہے۔ او بابا آپ خواہ مخواہ بلے چلے جا رہے ہیں، میں جب کہہ رہی ہوں کہ ایک نظر دیکھ لیجئے، آخر دیکھ لینے میں حرجی کیا ہے؟ امرو نے شہزادی کے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ او ایک تو تم ضدی بہت ہو، خیر آؤ میں تمہاری تسلی کرا دوں، آؤ۔ گونگے جادوگر نے کہا اور ایک دیوار کے قریب کھڑا ہو کر کوئی منتر پڑھنے لگا، اور امرو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہونے والا ہے۔ گونگے جادوگر نے منتر پڑھ کر دیوار پر پھونکا تو تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کھلتی چلی گئی۔ سامنے ایک تنگ و تاریک طویل غار دکھائی دینے لگی۔ جو ہی دیوار پھٹی، جادوگر نے اپنے زیر جامہ سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر چنگلی پر ایک چھوٹا سا زخم لگایا اور خون کا چھنٹا غار میں چھڑک دیا۔ بجلی سی چمکی اور دوسرے ہی لمحے غار خود بخود روشن ہوتی چلی گئی، جیسے وہاں سینکڑوں مشالیں جلا دی گئی ہوں۔ اس روشنی میں دیواروں کے ساتھ دائیں بائیں سیاہ پوش خوفناک چڑیلیں ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں لیے نہایت چوکنی کھڑی نظر آئیں۔ ان بدشکل چڑیلوں اور بلاؤں کو دیکھ کر امرو دل ہی دل میں لرز اٹھا، مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثر پیدا نہ ہونے دیا۔ آؤ میرے پیچھے آ جاؤ۔ گونگے جادوگر نے مڑ کر اسے اشارہ کیا اور غار میں داخل ہو گیا۔ امرو بھی اس کی تقلید میں غار میں آ گیا۔ جو ہی اس نے غار میں قدم رکھا، گڑگڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ اس کے عقب میں دیوار دوبارہ آپس میں مل گئی اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھو، اگر میں غار میں داخل ہونے سے قبل خون کا چھینٹا نہ گراتا تو یہ اندھیرے کی بلائیں ہم پر ٹوٹ پڑتی اور پل بھر میں ہمارے ٹکڑے اڑا دیتی۔ گونگے جادوگر نے تلوار بردار چڑیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اب انہیں دیکھ کر جھک جھک کر سلام کر رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد غار بائیں جانب مڑ گئی۔ جو ہی وہ موڑ مڑے، ان کے سامنے ایک طویل قامت گرانڈیل جن آ کھڑا ہوا، جن کے ہاتھ میں کئی من وزنی گرز تھا جسے اس نے کاندھے سے لگا رکھا تھا۔ اس نے جھک کر شہزادی اور گونگے جادوگر کو سلام کیا۔ یہ گرز مار جن ہے، اگر کوئی تلوار چڑیلوں سے بچ کر نکل آئے تو یہ جن اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائے گا اور اپنے گرز سے بڑے جادوگر کی بھی ہڈیوں کو سرما بنا دے گا۔ جادوگر نے کہا۔ اسی طرح وہ کئی خوفناک بلاؤں اور طلسمی انتظامات کے متعلق اپنی دانش میں شہزادی کو آگاہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ ان انتظامات کو دیکھ کر امرو دل ہی دل میں ہول کھاتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ گونگے جادوگر کی بیٹی کے روپ میں نہ ہوتا تو واقعی ان طلسمی انتظامات کو عبور نہ کر سکتا۔ گونگا جادوگر اسے لیے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ اس کمرے میں ہر طرف گرد و غبار کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں برسوں صفائی نہ ہوئی ہو۔ امرو آگے بڑھنے لگا، مگر عقب سے گونگے جادوگر نے اسے پکڑ لیا اور فرش کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ امرو کو اس کا اشارہ سمجھ نہ آیا۔ اس نے غور سے فرش کی طرف دیکھا، پھر گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اگر گونگا جادوگر بر وقت امرو کو نہ پکڑ لیتا تو یقیناً سامنے موجود خوفناک دلدل میں پھنس جاتا۔ دلدل بظاہر نظر نہ آ رہی تھی اور زمین سپاٹ محسوس ہو رہی تھی۔ گونگے جادوگر کی چنگلی سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر پہلے دلدل پر پھونک ماری، پھر چنگلی سے رستا ہوا خون دلدل میں ٹپکانے لگا۔ امرو حیرت سے بت بنا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی گونگے جادوگر کو خون ٹپکائے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اچانک دلدل میں زبردست ہلچل پیدا ہوئی۔ یہ دیکھ کر امرو چونک پڑا۔ چند لمحوں بعد دلدل میں سے اچانک ایک بہت بڑے گھڑیال نے سر ابھارا اور وہ اپنا بھاڑا سا منہ کھول کر بری طرح سے چنگاڑنے لگا۔ اتنے بڑے گھڑیال کو دیکھ کر امرو بری طرح سے اچھل پڑا اور گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بیٹی تم نے میرے حفاظتی انتظامات دیکھے؟ اول تو کسی کا بچ کر آنا ناممکن ہے، اور اگر کوئی بچ کر یہاں آ بھی جائے تو بھی وہ مورتی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سفید طلسمی مورتی اس دلدل کے نیچے تہہ خانے میں ہے۔ تہہ خانے تک کسی کو جانے کے لیے اس دلدل میں کودنا پڑے گا۔ یہ دلدل بظاہر تو بے حد پرسکون اور ٹھنڈی نظر آ رہی ہے، مگر در حقیقت یہ گرم ترین دلدل ہے۔ دوسرے اس دلدل میں اس جیسے 4 گھڑیال اور موجود ہیں۔ پھر تم سوچو بھلا معصوم یا کوئی اور مورتی تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟
واقعی بابا، آپ نے مورتی کی حفاظت کے لیے خاطر خواہ انتظام کر رکھے ہیں۔ یہاں معصوم تو کیا، دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مگر بابا، نہ جانے کیوں میرا دل بے حد گھبرا رہا ہے۔ آپ کو اشو دیوتا کی قسم، مورتی ایک مرتبہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے دیجیے تاکہ مجھے سکون مل جائے اور میرے دل میں جو شک ہے وہ رفع ہو جائے۔ امرو نے جان بوجھ کر اشو دیوتا کی اسے قسم دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اشو دیوتا کی قسم پر جادوگر اپنی گردنیں کاٹنے پر تیار ہو جاتے ہیں، پھر یہ اس کے لیے تو معمولی بات تھی۔ اشو دیوتا کی قسم ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ویسے ہی کہتی، میں تمہیں دکھا دیتا، گونگے جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے ذہنی رابطے سے گھڑیال کو کچھ کہا۔ گھڑیال اس کا حکم پا کر دوبارہ دلدل میں غائب ہو گیا۔ گونگا جادوگر شاید اپنی بیٹے پر اندھا اعتماد رکھتا تھا جو اس کی بلا جواز ضد کو مان رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دلدل میں دوبارہ ہلچل ہوئی اور وہی گھڑیال دوبارہ سطح پر آ گیا۔ اس نے منہ میں ایک سفید رنگ کی عجیب و غریب مورتی دبا رکھی تھی جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے ہونٹوں کی جگہ گول سوراخ تھا۔ گھڑیال نے مورتی خشکی پر اچھال دی اور گونگے جادوگر نے مورتی اٹھا لی۔ لو دیکھ لو اور کر لو تسلی، گونگے جادوگر نے مورتی شہزادی کی جانب بڑھاتے ہوئے بڑے فخر سے کہا۔ امرو نے اس کے ہاتھ سے مورتی یوں جبڑ لی جیسے اسے خطرہ ہو کہ گونگا جادوگر دوبارہ اسے دلدل میں نہ ڈال دے، اور حیرت سے وہ مورتی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اسی وقت وہ بری طرح سے لڑکھڑایا اور گرتے گرتے بچا۔ گونگے جادوگر نے فوراً اسے تھام لیا۔ او شکریہ بابا، نہ جانے کیوں مجھے چکر سا آ گیا تھا۔ بہرحال آپ یہ مورتی وہیں پہنچا دیں، یہ اصلی ہے، مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ امرو نے ایک ہاتھ سے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ گونگا جادوگر پریشانی کے عالم میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے امرو سے مورتی لے کر گھڑیال کے منہ میں ڈال دی اور اسے مورتی واپس تہہ خانے میں پہنچانے کا حکم دیا۔ گھڑیال مورتی لے کر دلدل میں دوبارہ غائب ہو گیا۔ چلیے بابا، مجھے کھلی فضا میں لے چلیے، اس بند ماحول میں میرا دم گھٹ رہا ہے، امرو نے جان بوجھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوش تھا کیونکہ لڑکھڑانے کے دوران اس نے اصل سفید مورتی زنبیل میں ڈال دی تھی اور اس کی جگہ نقلی اس جیسی واپس تہہ خانے میں پہنچا دی تھی جو معصوم بونے نے اسے دی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے اس قدر تیزی سے کیا تھا کہ گونگے جادوگر کو ہلکا سا بھی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ گونگا جادوگر امرو کو لیے ہوئے غار میں واپس چلنے لگا۔ وہ ایک بات پر سخت حیران ہو رہا تھا کہ راستے میں آنے والی حفاظتی بلائیں اور جن بے حد بے چین نظر آ رہے تھے اور وہ شہزادی کو عجیب سی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ کئی ایک بلاؤں نے تو شہزادی پر جھپٹنے کی بھی کوشش کی تھی مگر پھر وہیں اپنی جگہ پر رک جاتی۔ وہ دونوں غار سے نکل کر محل میں آ گئے۔ بابا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، امرو نے کہا اور گونگے جادوگر نے سر ہلا دیا۔ وہ بے حد الجھا سا دکھائی دے رہا تھا۔ امرو وہاں رکا نہیں بلکہ تیزی سے شہزادی امسامہ کے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا اور تقریباً بھاگتا ہوا شہزادی کے کمرے میں آ گیا اور اطمینان سے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس نے دروازے کو چٹکنی لگائی اور زنبیل سے اصلی مورتی نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد مورتی زنبیل میں ڈال لی اور جلدی جلدی شہزادی والا بہروپ اتارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی اصل شکل و صورت میں تھا۔ اس نے جلدی سے شہزادی امسامہ کو زنبیل سے نکالا اور اس کی مشقیں کھول کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ چاہتا تو ابھی شہزادی کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر سکتا تھا مگر وہ سب سے پہلے اس شیطانی مورتی سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے محل کے پچھواڑے باغ میں ایک کنواں دیکھا تھا۔ وہ مورتی کو توڑ کر اس کے ٹکڑے اس کنویں میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بعد میں آ کر ان باپ بیٹی سے نپٹے گا۔ ہر طرح کا اطمینان کر لینے کے بعد امرو دروازے کی جانب قدم اٹھانے لگا مگر اسی وقت باہر سے قدموں کی چاپ سن کر ٹھٹک گیا۔ شاید کوئی اس طرف آ رہا تھا، اس نے سوچا، اور پھر قدموں کی آواز اس دروازے پر آ کر رک گئی۔ یہ محسوس کر کے امرو بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے سلیمانی چادر زنبیل سے نکال کر کاندھوں پر اوڑھ لی۔ گونگے جادوگر کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے اور اس کے ذہن میں چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ اسے بار بار غار کی بلاؤں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ شہزادی کو کھا جانے والی نگاہوں سے کیوں گھور رہی تھیں؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شہزادی پر جھپٹ پڑنا چاہتی ہوں۔ کئی ایک بلائیں شہزادی پر جھپٹی بھی تو تھیں مگر کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ وہ مسلسل پریشانی کے عالم میں سر پکڑے سوچ رہا تھا مگر اسے اپنی کسی بات کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ اچانک اسے سنہری پری کا خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے 3 بار تالی بجائی، ایک جھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے سنہری پری وہاں آ موجود ہوئی۔ کنیز حاضر ہے آقا، حکم دیجیے، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے پوچھا۔ سنہری پری، ہماری طلسمی غار میں موجود تلوار بردار چڑیلیں اور گرز مار دیو اور دوسری بلائیں اس قدر پریشان اور بے چین کیوں تھیں، اور وہ ہماری بیٹی کو
کھا جانے والی نگاہوں سے کیوں گھور رہی تھیں؟ اس نے ذہنی رابطے سے سنہری پری کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، وہ اصل میں شہزادی صاحبہ نہیں تھیں، بلکہ وہ شہزادی امسامہ کے بھیس میں امرو عیار تھا، پری نے جواب دیا، اور گونگا جادوگر بری طرح سے اچھلا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر وہ امرو ہوتا تو ہماری طلسمی بلائیں اسے پہچان نہ جاتی، اس نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔ آقا، اصل میں اس نے طلسمی سرما لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی کوئی بلا اسے پہچان نہ سکی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ غار میں گیا اور نہایت عیاری و مکاری سے اس نے اصل مورتی اپنی زمیل میں ڈال لی اور اس کی جگہ نقلی مورتی آپ کے تہہ خانے میں پہنچا دی، پری نے کہا، اور گونگے جادوگر کی جیسے کھوپڑی چڑک گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ نقلی مورتی، نقلی مورتی، اس کے ذہن میں طوفان اٹھنے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس امرو کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا اسے۔ وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگا۔ پھر وہ بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا اور اپنے کمرے سے نکل کر شہزادی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازے کے قریب آ کر اس نے زوردار ٹھوکر دروازے پر ماری۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ سامنے شہزادی اطمینان سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے تنتناتا ہوا آگے بڑھا اور شہزادی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ کمرہ گونج اٹھا۔ شاید یہ زوردار تھپڑ کا ہی نتیجہ تھا کہ اسی وقت شہزادی کو ہوش آ گیا اور اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ او بابا، آپ؟ وہ بدبخت کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ جواب میں گونگے جادوگر نے ایک مرتبہ پھر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور شہزادی کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ یہ کیا بابا؟ آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ شہزادی امسامہ نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ مورتی کہاں ہے؟ سفید مورتی، اس نے غصیلے انداز میں اشارے سے پوچھا۔ مورتی؟ کیسی مورتی؟ آپ کس مورتی کی بات کر رہے ہیں بابا؟ میں سمجھی نہیں۔ شہزادی شدید حیرت بھرے لہجے میں بولی اور تیش کے عالم میں گونگے جادوگر نے اسے دھکا دے کر مسحری سے نیچے گرا دیا۔ شہزادی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، مگر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتاؤ کہاں ہے مورتی، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ آخر آپ کس مورتی کی بات کر رہے ہیں بابا، اور بلا وجہ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ شہزادی نے اس بار غصے کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ گونگے جادوگر کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے بڑھ کر شہزادی کو کندھوں سے پکڑ کر غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے ذہنی رابطے سے کہا، میں اب تمہاری عیاری میں نہیں آؤں گا امرو۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے میری بیٹی کا روپ دھار رکھا ہے۔ سیدھی طرح سے مجھے مورتی اور میری بیٹی کا پتہ بتا دو، ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ امرو، مورتی، او بابا، آخر آپ؟ ارے بچیے بابا، بچیے، شہزادی حیرت سے بولی۔ اسی لمحے اس کی نگاہ امرو عیار پر پڑی تھی، جو گونگے جادوگر کے عقب میں ایک تیز دھار خنجر لیے کھڑا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ خنجر گونگے جادوگر کی پشت میں گھومتا، عین اس لمحے امرو کے عقب میں گنجے سر والی 3 پجاری روحیں نمودار ہوئیں۔ شہزادی کی جو ہی امرو پر نظر پڑی، اس نے اپنے باپ کو ایک طرف دھکیل دیا اور امرو کا خنجر والا ہاتھ ہوا میں گھوم کر رہ گیا۔ عین اسی لمحے شاہیں کی تیز آواز کے ساتھ تینوں پجاری روحیں چیختی ہوئی امرو پر جھپٹی۔ ان کی چیخیں سن کر امرو بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور تینوں پجاری روحیں ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے قریب سے گزر گئیں۔ خنجر امرو کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اسی وقت پجاری روحیں برق رفتاری سے مڑ کر ایک مرتبہ پھر امرو پر حملہ آور ہوئیں۔ امرو نے اونچی چھلانگ لگائی اور روحوں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ تو خاصی لگی، مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی اور اٹھ کر برق رفتاری سے دروازے کی جانب جھپٹا۔ مگر عین اسی لمحے پجاری روحوں کی آنکھوں سے کڑکتی ہوئی بجلی کی لہریں نکل کر امرو کی جانب بڑھی۔ امرو فوراً لوٹ لگا گیا اور بجلی کی لہریں دیوار سے ٹکرائیں اور زوردار دھماکہ ہوا اور دیوار میں یکلخت گہرے شگاف پڑ گئے۔ پکڑ لو اس بدبخت کو، مار ڈالو اسے، اس نے میرے باپ کو مارنے کی کوشش کی ہے، شہزادی امسامہ نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور تینوں روحیں گڑاتی ہوئی امرو کی جانب بڑھنے لگیں۔ امرو کھسکتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا۔ پھر اچانک اس نے نہایت پھرتی سے کام لیتے ہوئے زنبیل سے کوئی چیز نکال کر روحوں کی جانب اچھال دی۔ یہ ایک چھوٹی سی گیند تھی۔ گیند روحوں کے عین قدموں کے نیچے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی اور تینوں روحیں سیاہ گاڑے دھوئیں میں یکلخت چھپ کر رہ گئیں۔ اسی وقت امرو کے جسم میں جیسے بجلی سے کوند گئی۔ وہ اچھلا اور تقریباً اڑتا ہوا زمین پر پڑے ہوئے اپنے خنجر کے قریب گرا۔ برق رفتاری سے خنجر اٹھا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ گونگا جادوگر آنکھیں بند کیے کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ امرو اپنی جگہ پر تیزی سے گھوما اور دوسرے ہی لمحے خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر گونگے جادوگر کی طرف بڑھا،
مگر اس سے پہلے کہ وہ جادوگر کے سینے میں گھستا، عین اسی لمحے شہزادی امسامہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر امرو کے پھینکے ہوئے خنجر کو ہلکی سی تھپکی دی اور خنجر مڑ کر زمین پر جا گرا۔ اسی وقت گونگا جادوگر اپنا منتر ختم کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دیکھ رہی تھیں۔ وہ امرو کی جانب غضبناک انداز میں بڑھنے لگا۔ شہزادی امسامہ نے بھی امرو کا خنجر اٹھا لیا اور جارحانہ انداز میں امرو پر جھپٹی، مگر امرو تیزی سے اس کا وار بچا گیا۔ نہ صرف وار بچا گیا بلکہ اس کی کلائی بھی امرو کے ہاتھ میں آ گئی۔ امرو برق رفتاری سے گھوم گیا اور اس نے شہزادی کا ہاتھ بری طرح سے موڑ کر اس کے ہاتھ سے خنجر چھین لیا اور شہزادی کی گردن سے لگا دیا۔ شہزادی بری طرح سے چیخ اٹھی۔ یہ سب اس قدر اچانک اور تیز رفتاری سے ہوا تھا کہ گونگے جادوگر کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ خبردار گونگے جادوگر، اپنی جگہ پر رک جاؤ، ورنہ میں یہ خنجر تمہاری بیٹی کی گردن میں اتار دوں گا۔ اپنی شیطانی روحوں سے بھی کہو کہ وہ مجھ پر حملہ آور مت ہوں۔ امرو کے لہجے میں زخمی بھیڑیا کی سی غراہٹ تھی۔ اس کی غراہٹ سن کر گونگا جادوگر جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پجاری روحوں کے گرد سے بھی سیاہ دھواں چھٹ گیا تھا۔ وہ بھی فضا میں معلق خونی نگاہوں سے امرو کو گھور رہی تھی۔ شہزادی امسامہ امرو کے ہاتھوں میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ تیز دھار خنجر کی چبھن اپنے گلے پر محسوس کر کے اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ پجاری روحوں نے آگے بڑھنا چاہا مگر گونگے جادوگر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اپنے ان بدبخت روحوں سے کہو کہ یہ یہاں سے چلی جائیں، امرو نے کرخت لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے شہزادی کی کلائی کو دھیرے سے موڑا۔ شہزادی کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ گونگے جادوگر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے امرو کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ غیظ و غضب سے سیاہ پڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ امرو کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ جلدی کرو، انہیں بھیجو یہاں سے، ورنہ۔ امرو غصے سے گرجا اور گونگے جادوگر نے غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے روحوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ امرو کو گھورتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسی وقت امرو میں برق سی کوندی۔ اس نے یکلخت شہزادی کو دھکا دے کر ایک طرف پھینک دیا اور بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے خنجر گونگے جادوگر کے سینے میں عین دل کے مقام پر گھونپ دیا۔ گونگے جادوگر کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پشت کے بل اس قدر زور سے ٹکرایا جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے دیوار سے دے مارا ہو، اور گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ گونگے جادوگر کے سینے میں خنجر گھومتے ہی امرو تیز رفتاری سے پلٹا۔ اس نے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکال کر گری ہوئی شہزادی امسامہ کے عین ناک پر دے ماری۔ گیند شہزادی کے ناک سے ٹکرا کر ہلکے سے دھماکے کے ساتھ پھٹی۔ اس میں سے زرد رنگ کا غبار نکلا اور دوسرے ہی لمحے شہزادی دم سے زمین پر گر پڑی اور اس کے ہاتھ پاؤں لیلے ہوتے گئے۔ گونگا جادوگر چند لمحے تڑپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ ساکت ہوا تو یکلخت وہاں ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور خوفناک روحوں اور چڑیلوں کی بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دیر بعد ایک بھاری آواز گونجی، آہ، مارا مجھے امرو عیار نے، میرا نام گونگا جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی بین کی آوازیں کم ہونے لگیں اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے تاریکی بھی چھٹ گئی۔ امرو اسی کمرے میں موجود تھا۔ ایک طرف گونگے جادوگر کی لاش پڑی تھی اور ایک طرف شہزادی امسامہ بے ہوش پڑی تھی۔ اسی وقت گونگے جادوگر کی لاش کی کھوپڑی اچانک چٹکی اور ایک دھماکے سے پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کھوپڑی میں سے ایک عجیب و غریب چمگادڑ نما پرندہ نکلا اور تیزی سے پھڑپڑاتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت خوب امرو، بہت خوب۔ اب جلدی سے اس شہزادی کا قصہ بھی تمام کر ڈالو۔ ان دونوں باپ بیٹی کی آنکھیں نکال لو، جلدی کرو، ابھی کچھ ہی دیر میں یہ قلعہ فنا ہونے والا ہے۔ معصوم بونے کی آواز سن کر امرو نے چونک کر نیچے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ معصوم بونا ہاتھ اٹھائے امرو سے مخاطب تھا۔ او معصوم تم؟ امرو خوشی سے چہکا۔ ہاں امرو، وہ مورتی میرے حوالے کر دو، میں جب تک اسے باہر لے جا کر توڑتا ہوں، تم اس دھاگے میں ان کی آنکھیں پرو لو۔ معصوم بونے نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور اپنی جیب سے ایک باریک مگر لمبا سا دھاگا امرو کی طرف بڑھا دیا۔ امرو نے سر ہلا کر اس سے دھاگا لے لیا اور زنبیل سے سفید مورتی نکال کر بونے کو دے دی، جسے لے کر وہ فوراً ایک جھماکے سے غائب ہو گیا۔ بونے کے غائب ہوتے ہی امرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر گونگے جادوگر کے سینے میں گڑا ہوا خنجر کھینچ کر نکالا اور گونگے جادوگر کی آنکھوں کے حلقے کاٹ کر اس کے بڑے بڑے ڈیلے باہر نکال لیے۔ اس کے ہاتھ اور خنجر خون سے بری طرح سے لتھڑ گئے تھے۔ دونوں آنکھوں کے ڈیلوں کو اس نے بونے کے دیے ہوئے دھاگے میں پرو دیا اور خنجر لے کر شہزادی کی جانب مڑا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح سے اچھلا، کیونکہ جہاں چند لمحے پہلے شہزادی بے ہوش پڑی تھی اب وہ جگہ خالی تھی اور شہزادی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہاں البتہ کمرے کا دروازہ ضرور کھلا تھا۔ امرو جادوگر کے ڈھیلے نکالنے میں اس قدر منہمک تھا
کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ شہزادی امسامہ کو کب ہوش آیا اور کب وہ کمرے سے نکل گئی۔ امرو کو احساس ہوا کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر وہ جادوگر کے ڈھیلے نکالنے سے قبل اسے بھی مار ڈالتا تو بہتر تھا۔ اچانک ایک جگہ روشنی چمکی اور معصوم بونا نمودار ہوا۔ وہ بے حد زخمی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بدن میں جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ او معصوم، تمہیں کیا ہوا؟ اور وہ مورتی؟ امرو نے اسے دیکھ کر بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے، وہ بدبخت مجھ سے مورتی چھین کر لے گئی۔ میں مورتی توڑنے لگا مگر نہ جانے وہ بدبخت کہاں سے آ گئی۔ اس نے مجھے جلا دیا اور میرے ہاتھ سے مورتی چھین کر بھاگ گئی۔ معصوم نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون لے گئی تم سے مورتی چھین کر؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ امرو بری طرح سے چیخا۔ شہزادی امسامہ کی۔ امرو، تم نے بڑی بھول کی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان دونوں کو پہلے قتل کر دینا پھر ان کی آنکھیں نکالنا، مگر تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ اور اسی وقت تیز تیز غراہٹوں کی آواز سے محل گونجنے لگا۔ او امرو، یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ شہزادی نے 1000 پجاری روحوں کو تمہارے خاتمے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انہی کی آوازیں ہیں۔ بھاگ جاؤ امرو، بھاگ جاؤ۔ بونے نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے اچانک محل کی در و دیواریں بری طرح سے لرزنے لگیں اور تیز گڑگڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ایک دیوار ٹوٹ پھوٹ کر نیچے آ گری۔ اس دیوار کے قریب ہی امرو حیرت سے بت بنا کھڑا تھا اور دوسرے ہی لمحے پوری کی پوری دیوار اس پر آ رہی۔ اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ شہزادی کو ہوش آیا تو خود کو اس نے فرش پر پڑا ہوا پایا۔ اس کی نگاہ سامنے اپنے باپ کی لاش کے قریب بیٹھے ہوئے امرو پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ امرو خنجر کی مدد سے بڑے اطمینان سے اس کے باپ کی آنکھیں نکال رہا تھا۔ صفاقی اور بے رحمی کا یہ نظارہ دیکھ کر شہزادی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ امرو کو ایک لمحے میں جلا کر خاک کر دے۔ یہ سوچ کر وہ منتر پڑھنے لگی، مگر اسی لمحے اس کے کانوں سے اس کے باپ کی روح کی آواز ٹکرائی۔ بیٹی، اسے بعد میں ہلاک کر دینا، پہلے محل کے پائیں باغ میں معصوم بونے کی خبر لو، وہ مورتی توڑنے والا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ اپنے باپ کی آواز سن کر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس نے امرو کی جانب دیکھا، وہ اپنے کام میں اسی طرح منہمک تھا۔ شہزادی امسامہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بار بار محتاط نظروں سے امرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے نہایت آہستگی سے اسے کھولا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ راہداری میں کچھ دور تک وہ اسی طرح چلتی رہی، پھر یکلخت بھاگ کھڑی ہوئی اور کچھ ہی دیر میں وہ محل کے پائیں باغ میں پہنچ گئی۔ اس نے معصوم بونے کو دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور سفید مورتی کو ایک درخت کے تنے پر مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادی کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے غصے سے ایک منتر پڑھ کر بونے کی جانب انگلی کی اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اس کی انگلی کے سرے سے ایک چنگاری سی نکل کر اڑی اور سیدھی معصوم بونے پر جا پڑی۔ معصوم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے یکلخت اس کے جسم میں زبردست آگ بھڑک اٹھی اور معصوم بونا بری طرح سے چیخنے لگا۔ آگ لگتے ہی شہزادی تیر کی طرح اس کے قریب آ گئی اور اس نے بونے کے ہاتھ سے سفید شیطانی مورتی چھین لی اور اسے لے کر نہایت تیزی سے ایک جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔ بھاگتی ہوئی وہ ایک بڑے سے تناور درخت کے قریب آئی۔ اس نے درخت کی جڑ میں ایک مخصوص مقام پر زور سے ٹھوکر ماری۔ تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ درخت اپنی جگہ سے سرکتا چلا گیا۔ درخت کے ہٹتے ہی وہاں گہرا سیاہ کنواں نمودار ہوا۔ جب کنویں کا منہ کھل کر سامنے آ گیا تو شہزادی نے بغیر کسی پس و پیش کے اس میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی اس کے ارد گرد خوبصورت رنگ برنگے ستارے چمکنے لگے اور وہ ایک سیدھ میں آرام سے نیچے جانے لگی۔ کافی دیر تک نیچے اترنے کے بعد اس کے قدم دوبارہ زمین سے جا لگے۔ سامنے ایک بہت بڑا خوبصورت باغ پھیلا ہوا تھا۔ باغ کے دائیں طرف ایک بڑا عظیم الشان محل دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی محل کے دروازے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ دروازے کے قریب 2 پجاری روحیں نہایت چوکنے انداز میں کھڑی تھیں۔ شہزادی کو دیکھ کر دونوں روحیں رکوع کے بل جھک کر اس سے سلام کرنے لگیں، مگر شہزادی نے ان پر کوئی توجہ نہ دی اور تیزی سے محل میں گھس گئی۔ مختلف راہداریوں سے ہوتی ہوئی وہ ایک نہایت خوبصورت کمرے میں آ گئی جہاں ہر چیز سونے چاندی کی بنی ہوئی تھی اور ان پر بیش قیمت ہیرے موتی اور لال جڑے ہوئے تھے۔ شہزادی نے مورتی ایک اونچی جگہ رکھی اور خود ایک زر نگار تخت پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہوئے ہوں گے کہ تخت کے سامنے سے زمین پھٹی اور وہاں سے ایک عجیب خوفناک شکل و صورت والی سرخ پجاری روح نمودار ہوئی۔ اس کے سر پر 2 بڑے بڑے مڑے ہوئے سینگ تھے اور اس کی شکل دوسری بدروحوں سے زیادہ بھیانک تھی۔ اس نے جھک کر شہزادی کو سلام کیا۔
خوش آمدید شہزادی امسامہ، خوش آمدید۔ آج آپ یہاں کا راستہ کیسے بھول پڑی؟ ہمارے لائق کوئی خدمت؟ سرخ پجاری روح نے نہایت انکساری سے کہا۔ پجاری روح، ہمیں یہاں ایک دشمن کے خوف سے بھاگ کر آنا پڑا ہے۔ اس بدبخت نے تمہارے آقا کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ وہ مجھے، تمہیں اور تمام روحوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، مگر میں وہاں سے بچ کر نکل آئی ہوں۔ جاؤ پجاری روح، اپنے ساتھ 1000 روحوں کو لے جاؤ۔ وہ اس وقت ہمارے اوپر والے محل میں ہے، اسے جا کر ہر حال میں ختم کر دو۔ جاؤ۔ او اس بدبخت کی یہ مجال! اس نے ہمارے آقا، ہمارے مالک کو ختم کر دیا۔ او میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گی، ہرگز نہیں۔ پجاری روح غضبناک لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ ہاں، اسے اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اسے ختم کر کے میرے پاس لے آؤ۔ میں اس کی لاش کے ساتھ ویسا ہی حشر کروں گی جیسا اس نے میرے باپ کی لاش کے ساتھ کیا ہے۔ شہزادی نے غراتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہوگا شہزادی امسامہ، میں ابھی اس کیچوے کی لاش آپ کے قدموں میں لا کر پھینکتی ہوں۔ سرخ پجاری روح نے جھک کر جواب دیا اور دوبارہ زمین میں سما گئی اور زمین برابر ہو گئی۔ شہزادی نہایت بے چینی کے عالم میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ پجاری روحوں سے اب امرو کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ امرو چاہے پاتال میں بھی چھپا ہوگا، وہاں سے بھی وہ اسے کھینچ نکال لیں گی۔ امرو چاہے کچھ کرے، وہ ان پجاری روحوں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتا۔ انہیں ختم کرنے کے لیے اسے میری اور بابا کی آنکھیں چاہیے تھیں، اور یہ موقع امرو ضائع کر چکا تھا۔ اب پجاری روحوں کو ختم کرنے کے لیے امرو کو ابھی شہزادی اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ اسی لمحے دوبارہ زمین شک ہوئی اور وہی سرخ پجاری روح نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں امرو عیار واقعی مردہ کینچوے کی مانند لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے بے حس و حرکت جسم پر بے شمار زخموں کے نشانات تھے۔ او کیا یہ مر چکا ہے؟ اسے دیکھ کر شہزادی امسامہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ جی شہزادی صاحبہ، ہم نے پورا محل ہی تباہ کر دیا۔ یہ ایک دیوار کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ روح نے دانت نکوستے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، بہت خوب، ڈال دو اسے زمین پر، میں اب اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے اڑاؤں گی، شہزادی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے فضا میں ہاتھ لہلایا۔ فوراً ہی ایک لمبے پھل والا چمکدار خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سرخ پجاری روح نے امرو کے مردہ بدن کو زمین پر ڈال دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی خنجر لیے ہوئے امرو کے قریب آ گئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نفرت سے ہونٹ کاٹتی ہوئی تیز دھار خنجر کی نوک امرو کے چہرے کی طرف لے جانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ خنجر سے امرو کی آنکھ نکالتی، عین اسی لمحے بجلی چمکی اور بجلی کی تیز لہر شہزادی کے خنجر والے ہاتھ پر پڑی۔ شہزادی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر پیچھے گر پڑی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ شہزادی نے اٹھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ اس کی نگاہ سامنے کھڑے معصوم پر پڑی جو خونی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسی وقت سرخ پجاری روح کڑکتی ہوئی معصوم پر جھپٹی۔ ٹھہرو، رک جاؤ سرخ پجاری روح، رک جاؤ، اس بونے نے مجھ پر وار کیا ہے، اس کا جواب میں اسے خود دوں گی۔ شہزادی امسامہ نے چیخ کر روح کو روکتے ہوئے کہا، اور روح نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ تم میرا مقابلہ کیا کرو گی؟ میں تمہیں ایک لمحے میں ختم کر دوں گا۔ تم نے مجھ پر باغ میں پشت پر سے حملہ کیا تھا، مگر میں تمہیں للکار کر مار رہا ہوں۔ لو سنبھالو میرا وار، معصوم بونے نے گڑا کر کہا۔ ساتھ ہی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمکی اور ان میں سے نیلے رنگ کی لکیریں نکل کر شہزادی کی جانب بڑھی۔ شہزادی امسامہ فوراً لڑکھنی کھا گئی، مگر معصوم کی آنکھوں سے نکلنے والی نیلی شعاؤں کا دائرہ بھی اس کی جانب گھوم گیا۔ شہزادی امسامہ نے جلدی سے اپنی بائیں ہتھیلی آگے کر دی۔ معصوم بونے کی آنکھوں سے نکلنے والی لہریں اس کی ہتھیلی سے ٹکرانے لگی۔ ایک تیز آواز گونجی جیسے بجلی کڑکی ہو، اور شہزادی کا سارا بازو نیلی روشنی میں نہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود شہزادی امسامہ کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ ابھرا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر کا ایک بال توڑا، اس پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور ایک جھٹکے سے معصوم کی جانب اچھال دیا۔ فضا میں بلند ہوتے ہی بال نے یکلخت ایک خطرناک ناگ کا روپ ڈھال لیا اور اڑتا ہوا سیدھا معصوم بونے کی جانب آیا، مگر اسی لمحے معصوم کی آنکھوں سے نکلنے والی نیلی شعاؤں کا زاویہ بدلا اور صرف ایک لمحے کے لیے سام سے ٹکرائی۔ دوسرے ہی لمحے سام فضا میں ہی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ کر بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے غصے سے دانت کچکچائے۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار آ گئی۔ جاؤ طلسمی تلوار اور اس بونے کے ٹکڑے اڑا دو، اس نے فضا میں تلوار کو اچھالتے ہوئے کہا۔ تلوار فضا میں اچھلی، ایک مرتبہ زور سے بجلی چمکی اور فضا میں ایک کی بجائے کئی تلواریں نمودار ہوئیں اور ایک ساتھ معصوم پر برسیں۔ لیکن معصوم کے عین سر پر ایک بہت بڑی ڈھال آ گئی۔ تلواریں معصوم کی بجائے اس ڈال سے ٹکرائیں اور تیز شناخے کی آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔
मासून ने बर्क रफ्तारी से अपनी जेब से मटर के दाने जितने 2 सफ़ेद अंडे निकाल ले और शहजादी की जानिब उछाल दिए। दोनों अंडे ऐन शहजादी के पाँव के करीब गिरकर फटे। शहजादी ने उछलकर बचना चाहा, मगर उसी लम्हे अंडों से स्याह धुएं के भपके निकले और अचानक शहजादी के गिर्द फैल गए। शहजादी अमसामा का सारा बदन सिवाय गर्दन और सर के उस गाढ़े धुएं में छुप गया। धुएं में से सुरख सुरख चिंगारियां भी उड़ती हुई नजर आ रही थी। शहजादी अमसामा ने जल्दी से कोई मंत्र पढ़कर धुएं पर फूंका, मगर चिंगारियों भरा धुआं बदस्तूर उसके गिर्द छाया रहा। उसे जितने मंत्र याद थे सबके सब आजमा डाले, मगर धुएं को गायब न कर सकी। यह देखकर उसके चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आए। इसे हटाओ मम, मेरा बदन जल रहा है, उसने हकलाए हुए लहजे में कहा। यह सुनकर सुरख बदरू, जो काफी देर से उनका मुकाबला देख रही थी, तेजी से आगे बढ़ी और धुएं में घिरी हुई शहजादी के गिर्द चक्कर लगाने लगी, जैसे उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ रही हो। यह देखकर मासून ने फौरन वैसे ही 2 अंडे और निकालकर सुरख पुजारी रूह की जानिब उछाल दिए। दूसरे ही लम्हे सुरख पुजारी रूह भी उस चिंगारियां उड़ाते स्याह धुएं के हिसार में कैद हो गई। हा, अब तुम जमशागा के कैदी हो, क़यामत तक आज़ाद नहीं हो सकते, मासून बोने ने जोरदार फतहमंदाना कहका लगाते हुए कहा। जमशागा का धुआं, शहजादी अमसामा बुरी तरह से चीखी। उसकी आंखें खौफ से फटती चली गईं। उसी वक्त जमीन पर पड़े हुए अमरू के हलक से कराहें निकलने लगीं और मासून बोना चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। ओ अमरू, तुम जिंदा हो? मासून के मुंह से हैरत के आलम में निकला। फिर तीर की तरह वो अमरू की जानिब बढ़ा। मैं कहाँ हूँ? अमरू ने आंखें खोलकर कराहते हुए कहा। तुम इस वक्त पुजारी रूहों के मस्कन में हो। देखो अमरू, मैंने सरदार सुरख पुजारी रूह और शहजादी अमसामा को जमशागा के धुएं में कैद कर दिया है। मासून बोने ने खुशी से चहकते हुए कहा। क्या कहा? शहजादी पुजारी रूह? अमरू उछल पड़ा। फिर उसने एक अजीब भयानक शक्ल वाली बदरू और शहजादी अमसामा को स्याह चिंगारियां उड़ाते धुएं में कैद दिखा तो हैरत ज़दा रह गया। शहजादी अमसामा का चेहरा मौत के खौफ से जर्द हो रहा था। उसका सारा चेहरा पसीने में नहाया हुआ था और उसके चेहरे से यूं जाहिर हो रहा था जैसे वो शदीद अजियत में हो। यही हाल सुरख रूह का था। यह धुआं कैसा है? अमरू ने हैरत ज़दा लहजे में मासून की तरफ देखते हुए पूछा। यह जमशागा का धुआं है जो बड़ी कुर्बानियों के बाद जादूगरों के इशू देवता से मेरे जानिसार साथियों ने हासिल करके अभी कुछ देर पहले मुझे भिजवाया है। यह धुआं वो 4 अंडों में बंद करने में कामयाब हुए थे। तुम जानते ही हो अमरू कि जादू देवता के धुएं के हिसार में एक मर्तबा बड़े से बड़ा जादूगर भी क्यों ना आ जाए, वो उस वक्त तक धुएं के हिसार से नहीं निकल सकता जब तक उसकी मौत वाक़या ना हो जाए या खुद जादू देवता उसे आज़ाद ना कर दे। मासून ने जल्दी से अमरू को समझाया। ओ, इसका मतलब है ये शहजादी और सुरख रूह यहीं ख़त्म हो जाएंगे? अमरू ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, शहजादी तो अभी चंद लम्हों में जलकर राख हो जाएगी, मगर मैं इस रूह के मुतल्लिक कुछ कह नहीं सकता, मासून बोने ने सोचते हुए कहा। फिर चौंक कर बोला। ओ अमरू, तुम फौरन जाकर तय खाने से इनका खजाना हासिल कर लो जब तक मैं इस सफ़ेद मूर्ति का कोई बंदोबस्त करता हूँ। खजाना? कहाँ है खजाना? खजाने का नाम सुनकर अमरू उछल पड़ा और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। मासून बोने ने मुस्कुराकर उसे तय खाने का रास्ता बतलाया। शदीद जख्मी होने की वजह से अमरू के जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थीं, मगर खजाने का तस्वर और लालची जहन ने उसके जहन से दर्द का एहसास ही मिटा दिया था और वह मासून के बताए हुए रास्ते पे भागता चला गया। काफ़ी देर बाद वह लौटा तो खुशी से उसका चेहरा खिला पड़ा था। अपनी तवक्को से ज़्यादा खजाना हासिल करके वह खुशी से फूला ना समा रहा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, बुरी तरह से ठिठक गया। कमरे में फर्श पर एक जगह सफ़ेद मूर्ति के टुकड़े बिखरे हुए थे और उसके करीब ही मासून बोना मुर्दा हालत में पड़ा था। उसका सर तन से जुदा था और जमशागा का धुआं, बदरू और शहजादी अमसामा वहां से गायब थे। अभी अमरू हैरत से आंखें फाड़े यह सब कुछ देख रहा था कि ऐन उसी लम्हे किसी ने उसे जोरदार धक्का दिया। अमरू ने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका और उड़ता हुआ बाहर खुले मैदान में जा गिरा। उस खुले मैदान में जहां वो गिरा था, सैकड़ों की तादाद में पुजारी रूहें मौजूद थीं। एक तरफ ऊंचे टीले पर शहजादी अमसामा और सुरख रूह खड़ी थीं। उनकी नजरें अमरू पर ही जमी हुई थीं। उसे खौफजदा और परेशान देखकर शहजादी जोरदार कहका मारकर हंसने लगी। क्यों अमरू, अब तुम्हें यहाँ कौन बचाने आएगा? तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को हलाक किया था। अब ये पुजारी रूहें तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगी, शहजादी ने चीखते हुए कहा। मगर तुम जमशागा के धुएं से कैसे आज़ाद हो गई हो? अमरू ने हकलाते हुए कहा। हाँ, वह तुम्हारा बोना खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था। वो मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बेवकूफ़ बोना था। उसने हमारी मुकद्दस मूर्ति तोड़ी और खुशी से हंसते हुए उसने मूर्ति के टुकड़े हम पर दे मारे।
وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ اگر جمشاکا کے دھوئیں میں باہر سے کوئی چیز ماری جائے تو دھواں خود بخود غائب ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا۔ جو ہی اس نے ہم پر ٹوٹی ہوئی مورتی کے ٹکڑے مارے، دھواں ہمارے گرد سے یکلخ چھٹ گیا اور ہم آزاد ہو گئے۔ آزاد ہوتے ہی ہم نے معصوم کو مار ڈالا، اور اب تمہاری باری ہے، مگر مرنے سے پہلے تم نے تہہ خانے سے جو ہماری اور افراسیاب کی دولت لوٹی ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اب دولت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ خبردار امرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے اس نے مار ضرور ڈالا ہے، مگر میری روح ابھی اس دنیا سے باہر نہیں نکلی۔ اب جیسا میں کہتا ہوں تم ویسا ہی کرتے جاؤ۔ اچانک معصوم بونے کی سرگوشی امرو کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ چونک اٹھا۔ جلدی کرو امرو، ساری دولت نکال کر یہاں ڈھیر لگا دو، شہزادی نے چیختے ہوئے کہا۔ اب کیا کروں؟ امرو نے بھی دھیرے سے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی تلوار ہے؟ معصوم کی آواز آئی۔ ہاں ہے، امرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ خوب، اسے جلدی سے نکالو، میں اسے آتشی تلوار بنا دیتا ہوں۔ تم آتشی تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑنا۔ یہ چونکہ غلیظ بدروہیں ہیں اس لیے آگ سے بہت گھبراتی ہیں۔ آتشی تلوار کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا، مگر یہ تمہارے قریب ہرگز نہیں آئیں گی۔ تم کسی طرح سے راستہ بناتے ہوئے اس پجاری سرخ روح کو قابو میں کر لو، اس کا مڑا ہوا ایک سینگ بھی پکڑ لو گے تو یہ تمہارے تابع ہو جائے گی۔ معصوم نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، امرو نے سر ہلا دیا، پھر شہزادی کی جانب مڑا۔ شہزادی، تمہاری اور ان خبیث روحوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، میں تم سب کو کاٹ کر رکھ دوں گا، امرو نے چیخ کر للکارتے ہوئے کہا، اور ایک جھٹکے سے زنبیل سے تلوار نکال لی۔ جو ہی اس نے تلوار باہر نکال لی، تلوار میں بجلی سی لہرائی، اور دوسرے ہی لمحے وہ سرخ ہو کر آگ کی مانند دہکنے لگی۔ اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، لیکن اس آگ کا امرو کے ہاتھ پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے تلوار ایسے پکڑ رکھی تھی جیسے وہ کوئی عام سی تلوار ہو۔ ہاں، اس تلوار سے بھی تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، احمق انسان، شہزادی غرائی۔ چڑیل شہزادی، یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ یہ تلوار تمہارا کیا حشر کرتی ہے، امرو نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تم نے مجھے چڑیل کہا؟ او، ٹوٹ پڑے اس بدبخت پر، اس کی بوٹیاں اڑا دو، شہزادی نے غصے سے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کے چہرے کا گوشت پھڑکنے لگا تھا۔ شہزادی کا حکم ملتے ہی پجاری روحیں ایک ساتھ امرو پر جھپٹی۔ امرو جو پہلے ہی تیار تھا، اس نے بجلی کی سی تیزی سے آتشی تلوار چاروں طرف گھمانا شروع کر دی۔ پجاری روحیں واقعی آتشی تلوار کی وجہ سے اس کے نزدیک نہ آ رہی تھی۔ وہ امرو کو دبوچنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھاتی، آتشی تلوار بجلی کی سی تیزی سے ان کے ہاتھوں سے ٹکراتی تو وہ فوراً گھبرا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیتی۔ او، یہ روحیں تلوار سے گھبرا کیوں رہی ہیں؟ شہزادی امسامہ نے حیرت سے سرخ پجاری روح کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں شہزادی صاحبہ، بظاہر تو یہ سرخ تلوار کسی روح کو کوئی گزند نہیں پہنچا رہی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اس سے گھبرا رہی ہیں۔ سرخ روح نے بھی قدرے پریشان ہو کر کہا۔ او، اس طرح تو یہ اس پر کبھی قابو نہیں کر پائیں گی، تم معلوم کیوں نہیں کرتے؟ شہزادی نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ گھبرائیے مت شہزادی صاحبہ، یہ کب تک تلوار چلاتا رہے گا؟ آخر کچھ ہی دیر بعد یقیناً اس کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، پھر ظاہر ہے یہ روحوں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور اس کے جسم کے ذرات بھی کہیں نہیں ملیں گے، سرخ پجاری روح نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور شہزادی امسامہ بھی مطمئن ہو کر سر ہلانے لگی، جیسے اسے پجاری روح کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ امرو بلا کی رفتار سے روحوں سے لڑ رہا تھا اور برق رفتاری سے تلوار گھماتا ہوا غیر محسوس طریقے سے سرخ روح کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تلوار گھماتے گھماتے واقعی اس کے ہاتھ شل ہو رہے تھے، مگر اس نے ہمت ہارنا سیکھا ہی نہ تھا، اور ویسے بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ایک مرتبہ بھی وہ ہلکا سا ڈھیلا ہوا تو اس کی خیر نہیں، اس لیے وہ جان توڑ کر لڑ رہا تھا۔ تلوار گھماتے گھماتے وہ جیسے ہی سرخ روح کے قریب آیا، اس نے تیزی سے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور پجاری روحوں کے اوپر سے اڑتا ہوا سرخ روح کے قریب جا گرا۔ روحوں کے حصار سے نکلتے ہی اس نے زنبیل سے جالے الیاسی نکالا اور برق رفتاری سے سرخ پجاری روح پر اچھال دیا، اور پھر اسی رفتار سے اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی اور ایک جھٹکے سے اپنے کاندھوں پر ڈال لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ شہزادی اور روحوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ارے، یہ کہاں غائب ہو گیا؟ ڈھونڈو اسے، جلدی کرو۔ اور سرخ پجاری روح، یہ تم جال میں کیسے پھنس گئیں؟ شہزادی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ سرخ پجاری روح جالے الیاسی میں بری طرح سے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ جال بہت سخت ہے، مجھ سے نہیں نکلا جا رہا شہزادی صاحبہ، میں وہ بھنچی بھنچی آواز میں بولی۔ پجاری روحیں امرو کی تلاش میں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، مگر انہیں امرو کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ وہ تو سلیمانی چادر اوڑھے سرخ روح کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے جالے الیاسی میں قید روح کے قریب پہنچ کر سلیمانی چادر اتار دی۔ ارے وہ رہا امرو،
उसे जाहिर होता देखकर पुजारी रूहें चीखीं और तेजी से उसकी तरफ लपकीं। उसी वक्त अमरू ने झुककर जाली ल्यासी में कैद रूह के मुड़े हुए सींग पकड़ लिए। सुरख बदरूह के हलक से दिल खराश चीख निकल गई और वह जाल में तड़पने लगी जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो। जूं ही अमरू ने सुरख बदरूह के सींग पकड़े, बाकी पुजारी रूहों को जबरदस्त झटका लगा और वो अपनी जगह पर यूं साकित हो गई जैसे जमीन ने उनके पांव जकड़ लिए हों। साथ ही उनमें जर्द रंग की रोशनी चमकने लगी थी। छोड़ दो, मेरे सींग छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, देवता के लिए मुझे छोड़ दो, सुरख पुजारी रूह ने बुरी तरह से तड़पते हुए कहा। शहजादी अमसामा भी अपनी जगह साकित और सामत खड़ी आंखें फाड़े देख रही थी। फिर जैसे उसे होश आ गया, वह बिजली की सी तेजी से पलटी और एक तरफ भागने लगी, मगर उससे ज्यादा तेज रफ्तारी अमरू ने दिखाई। उसने जंबील से एक हाथ से खंजरे दाऊदी निकाला और शहजादी की जानिब उछाल दिया। यह खंजरे दाऊदी का कमाल था कि वो हर हाल में निशाने पर पहुंचता था, और हुआ भी यही। वो अमरू के हाथ से निकलकर बर्क रफ्तारी से हवा में तैरता हुआ भागती हुई शहजादी की कमर में पेवस्त हो गया। शहजादी के हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वह मुंह के बल गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगी। मुझे छोड़ दो अमरू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, मुझे छोड़ दो मुझे। पुजारी रूह ने बुरी तरह से तड़पते हुए अमरू की मिन्नतें करना शुरू कर दी। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर, अमरू ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, जल्दी करो अमरू, दर्द की शिद्दत से मैं फना होती जा रही हूँ, सुरख पुजारी रूह ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। अपनी इन खबीस रूहों को हुक्म दो कि ये तिलिस्म शाराला को तबाह बर्बाद कर दें और तिलिस्म के एक एक जादूगर को सर काट कर यहाँ ढेर कर दें। बोलो, क्या तुम मेरे इस हुक्म की तामील करवाओगी? अमरू ने करख्त लहजे में उसके सींगों को खींचते हुए कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, रूह बिलबिलाती हुई बोली। तो फिर हुक्म दो इन्हें, जल्दी करो, अमरू गरजा। और सुरख पुजारी रूह चीख चीख कर बाकी रूहों को तिलिस्म शाराला के खात्मे का हुक्म देने लगी। उसका हुक्म पाकर वहां से तमाम रूहें देखते ही देखते गायब हो गई और फिर कुछ ही देर बाद अचानक इंसानी सरों और कटे पटे जिस्मों की बारिश होने लगी। यह देखकर अमरू के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, फतामंदाना मुस्कुराहट। कटे हुए सर मैदान में हर तरफ गिर रहे थे और कटे पटे अज़ा यूं भड़क रहे थे जैसे अभी उनमें जिंदगी बाकी हो। देखते ही देखते सारे का सारा मैदान इंसानी लाशों से अट गया और कुछ देर बाद वहां पुजारी रूहें दोबारा नमूदार होती चली गई। लो अमरू, मेरी पुजारी रूहें तिलिस्म शाराला को मुकम्मल तौर पर फना कर रही हैं। तिलिस्म शाराला की एक एक ईंट तक पीस कर रख दिया इन्होंने। अब तो मुझे छोड़ दो, देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपनी रूहों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। रूह ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अमरू, तुम गूंगे जादूगर और उसकी बेटी की आंखें जाया कर चुके हो, अब यह बदरूह किसी भी तरह से खत्म नहीं हो सकती। हाँ, तुम इसे अशुद्ध देवता की कसम दो और इसे चाहे गुमनाम में जाने का वादा ले लो। एक मर्तबा यह चाहे गुमनाम में चली जाए तो क़यामत तक वहां से बाहर नहीं आ सकती। सींगों से होने वाली तकलीफ की वजह से यह तुम्हारी बात मजबूरन मान जाएगी। मासूम बोने की आवाज़ अमरू को सुनाई दी तो उसने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है पुजारी रूह, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मगर तुम वादा करो, बल्कि तुम अशुद्ध देवता की कसम खाओ कि आज़ाद होने के बाद तुम मुझे कोई गजिन पहुंचाए बगैर चाहे गुमनाम में चली जाओगी। नहीं नहीं, देवता के लिए मुझे अशुद्ध देवता की कसम ना दो, मैं चाहे गुमनाम में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, वो लरज कर बोली। और अमरू ने उसके सींग खींचने शुरू कर दिए। बदरूह के मुंह से चीखों का तूफान उमड़ पड़ा। अब मैं मुसलसल इसी तरह से तुम्हारे सींग खींचता रहूंगा जब तक तुम अशुद्ध देवता की कसम नहीं खा लेती। अमरू गुर्राया। सुरख पुजारी रूह काफी देर तक तड़पती रही और अमरू की मिन्नतें करती हुई उससे रहम की भीख मांगती रही, मगर अमरू ने उसकी किसी बात पर कान नहीं धरे। वह मुसलसल उसके सींग खींचता रहा। आखिर तड़प तड़प कर वो बेहाल हो गई तो उसने चीखते हुए कहा, मुझे मंजूर है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें कोई गजिन पहुंचाए बगैर चाहे गुमनाम में चली जाऊंगी। वो चीखी। ऐसे नहीं, अशुद्ध देवता की कसम खाकर कहो। अमरू ने इनकार में सर हिलाया और थोड़ी सी पसोपेश के बाद उसने कसम खा ली। हुर्रा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अमरू ने खुशी से उछलते हुए कहा और उसके सींग छोड़कर मुसर्रत से वहीं रक्स करने लगा। अमरू, खुश बाद में हो लेना, पहले इसे आज़ाद कर दो ताकि ये जल्द से जल्द चाहे गुमनाम में चली जाए। मासूम बोने की आवाज़ आई और अमरू ने झट से जाल खोल दिया और रूह आज़ाद हो गई। काश अमरू, मैंने अशुद्ध देवता की कसम न खाई होती तो मैं तुम्हें देख लेती, उसने तासुफ से हाथ मलते हुए कहा। तो अब देख लो, आंखों में किकरे पड़ गए हैं क्या जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अमरू हंसा और पुजारी रूह ने अचानक रोना शुरू कर दिया
اس کے دیکھا دیکھی وہاں پر موجود لاکھوں روحیں بھی بیان کرنے لگی اور روتی ہوئی وہاں سے غائب ہوتی چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک بھی روح باقی نہ رہی تھی، البتہ شاراللہ کے جادوگروں کی لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں اور ایک طرف شہزادی امسامہ بھی مری پڑی تھی۔ معصوم بونے، یہ روحیں رو کیوں رہی تھیں؟ امرو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر جواب میں کوئی آواز نہ ابھری۔ امرو نے معصوم بونے کو کئی بار آوازیں دیں لیکن جواب نہ آیا۔ تب امرو نے سوچا کہ معصوم بونے کی روح شاید وہاں سے جا چکی ہے اور بدروحیں شاید چاہے گمنام میں جانے کے خوف سے رو رہی تھیں۔ وہ بے حد خوش تھا۔ ایک تو اس نے طلسم شاراللہ کو ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، اور دوسرا یہ کہ اس مہم کے دوران اس کے ہاتھ اتنا بڑا خزانہ آیا تھا کہ اگر اس کی نسلیں 10,000 برس بھی کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے امرو خوش تھا، بے حد خوش۔